کیا ہمیں بتا نہیں رہی ہے کہ جو ہے اس معاملے کے اندر کہ ہم جو ہے زیادتی اولاد کے لیے نکاح کریں خوب اور اولاد کو پیدا کریں، یہ زیادتی جو ہے روز قیامت جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فخر کا باعث، اور میں سمجھتا ہوں نبی کے فخر کی باعث کوئی چیز بنے اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ مجبوریاں ایک الگ چیز ہے، حالات ایک الگ چیز ہے، صحت ایک الگ بات ہے، پھر اللہ کی تعالیٰ جو ہے کسی کو صحت حالات مجبور کر دے وہ الگ بات ہے کہ عام حالت میں آپ جو ہے اس کو زیادتی کو بہرحال پسند کریں۔ آئیے آگے، ٹھیک، تو یہ وضاحت میں نے بہرحال آپ کے سامنے کر دی۔ اب آئیے کچھ باتیں اب ہم سیکھتے ہیں۔ تو میں نے اس عنوان کو اس طرح سے باندھا ہے کہ آداب مباشرت کے اندر شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے نکاح سے ہوتا ہے۔ پہلی بار انسان مباشرت، ہم بستری، سیکس کب کرتا ہے؟ جب اس کی شادی ہوتی ہے۔ تو میں نے عنوان کو ایسا باندھا کہ شادی کا دن، ٹھیک ہے، شادی کی رات، اور اس کے بعد عام لوگوں کے لیے، ٹھیک، پہلے مخصوص پہلی بار جب انسان یہ عمل کرتا ہے اس کو میں نے لیا، جب ایک بار عمل کے بعد جو بار بار کرتا ہے اس کو سیکنڈ اس میں نے باندھا۔ تو کچھ حصے میرے عنوان کے شروعاتی ایسے ہوں گے جو صرف میاں بیوی کے لیے مطلب فرسٹ ٹائم نکاح سے متعلق ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہوں گی جو پھر کامن ہوں گی، جیسا کہ انسان پہلی بار مباشرت شادی کی بات کرتا ہے، اس کے بعد کامن ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کی بیوی ہے یا بیویاں ہیں ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو میں نے اسی انداز میں اس کو باندھا، اور اس کے بعد کچھ غلط فہمیاں بھی جو آئیں گی بیچ بیچ میں انشاءاللہ ایک عنوان کر کے ایک وضاحت بول کر غلط فہمیوں کا ازالہ کرتا ہوا چلوں گا۔ جو جس کو کہتے ہیں مطلب سوالات ہوتے ہیں، مس کنسیپشنس ہوتے ہیں، یا جس کو کہیں گے مس نوماز ہوتے ہیں، لوگ مختلف چیزوں کو مختلف نام دے کے مختلف بہانے اور مختلف باتیں کرتے ہیں، تو ان کو میں کلیئریفیکیشن انشاءاللہ عزیز بیچ میں کرتا جاؤں گا۔ سب سے پہلی چیز، جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔ جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسماء رضی اللہ عنہا کو دیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی تھی۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا بند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو۔ عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں، تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ۔ پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا۔ کہا پی لو، اور پھر 9 عورتوں نے بھی پی لیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کب آ رہے ہیں آپ کھانے کی، تو پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے، کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے،
سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی بات اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا ہے آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یا آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کرتا ہوں، اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو، دیکھیے دعا کتنی دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے، یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے، یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا، تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی، مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں، سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے، وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر، ٹھیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے، یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے، ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے، یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے، جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی، اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے، یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے وہ پیچھے کھڑی رہے اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے، ٹھیک۔ مطلب ان کو ایک سے ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو، تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا، اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے، یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے، آپ کریں بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق سے یہاں مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو، یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی۔ دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا مرد کو پہلی بار تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے، ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح۔ اندازہ لگائیے
ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی بھر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا نا بیوی، شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی، اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنے حوث کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک حوث ہوتی ہے، تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، حوث پوری نہیں کرنا ہے، ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے، انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرے اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے، اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کا اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی، جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے، تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے، میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی، مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے، جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے، سیم ویسی ہوتا ہے، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل، تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا وہ کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو، یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں۔ تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا ہے، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا ہے، سمجھ رہے آپ بات؟ تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے، اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا، ٹھیک؟ تو فور پلے ہوگا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو۔ دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے، ہم بستری کے لیے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے، اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے۔ مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے، بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک، تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے، تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات ہے جسمانی اعتبار سے، تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ، اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کہاں ہوتی ہیں، سمجھ رہے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے۔ اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات جب ہم عام بات کر رہے ہیں تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے، اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی، تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے، اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے
میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہیں گی۔ حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی۔ تو یہ باتیں، یہ بیاہی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بیاہی کا سوچیں گے، تب میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے۔ یہاں بیاہی اور حیا کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی۔ جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں۔ جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں۔ تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ چونکہ مرد تراضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے، عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے؟ اور اس میں کوئی حیا اور بیاہی کا تقاضا نہیں، یاد رکھیے یہ آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے یہ محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے۔ تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے، یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے، اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے۔ تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ پوری چیز؟ کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے، اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے، اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے۔ تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر۔ بہرحال آگے بڑھیے، اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا، اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی۔ اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو، اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے۔ اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد، جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے میرا، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کہ انسان سے اب جمع کیسے کرے۔ اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمی ہوتی ہے، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا، اس سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ۔ تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں؟ تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو، ٹھیک۔ اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے، اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے۔ آئیے، جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ، مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے، تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئن جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول، یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں۔ آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے، لیکن مقام پیدائش میں، سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے۔ تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو، لیکن مقام پیدائش میں۔ آئیے دوسری روایت،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت آپ نے فرمایا، تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے، سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی، خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے۔ تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے، چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تو یہ اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے، وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر، ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے، مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے۔ لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں، مطلب اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے، اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو۔ اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی، جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو، مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے۔ تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے۔ آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، شرط ایک ہی ہے وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے، عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے۔ دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے، شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا، لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس میں، بہرحال ٹھیک۔ اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں، بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی، کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے۔ آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے، دیکھو بچہ، آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے، شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے۔ لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچاتی ہے۔ بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے، تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے۔ اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے۔ بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے، انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے، ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے، تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک۔ اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا،
کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم اپنے بیویوں کا کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے، تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے۔ چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی بھی پیدا ہوتی ہے۔ ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں؟ کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک، تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا۔ دونوں ہی چیز یاد رکھیں، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اب آئیے اس معاملے میں ہم اس طرح منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے، ٹھیک، وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھیے۔ تو اس معاملے ہم بستری میں دبر پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ۔ ٹھیک، عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف، تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے۔ تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی۔ مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے۔ مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے، تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا۔ وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرم آئی، کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں۔ تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی عزوز بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، میں نے پہلے لکھ دی، نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ، جو ہے، اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو، لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش۔ تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا، پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں، شریعت میں حرام ہے، اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا، پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا، اس کی طرف دیکھنے والا نہیں، اللہ قیامت میں۔ اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت، آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے، اللہ کے نزدیک لعنتی ہے، فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے، انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے، جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو۔ دوسری روایت۔ تیسری روایت بہت سخت ہے، آپ سے فرماتے ہیں، نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی، جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا، اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا، نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی، ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، مطلب وہ شریعت کا منکر ہے، وہ کافر ہے۔ اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی میں، لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں، روٹین آف لائف ہے۔ ٹھیک، لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی، وہ منکر شریعت ہے، وہ اسلام کا منکر آدمی ہے جو دبر میں داخل ہوتا ہے۔ ہم کو معمولی لگتا ہے، شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے، تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں بہرحال۔ ٹھیک، تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے۔ جب انسان نکاح کرے تو اپنی بیوی کے ساتھ الفت اور محبت کا معاملہ رکھے، اور جب اس کا نکاح ہو تو پہلی رات یا جب پہلی بار ملے اسے کچھ تحفہ یا کچھ کھانے کی چیز دے، یہ سنت سے ثابت ہے، یاد رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، مسند احمد کی روایت ہے، اور اسماء بنت یزید جو ہے رضی اللہ عنہا اس کی راوی ہے، وہ کہتی ہیں اور فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو میں نے ہی تیار کیا، میں نے ہی آپ کو سجایا، میں نے ہی آپ کو تیار کیا۔
جب میں نے آپ کو تیار کیا اور اس کے بعد یہ کہلوا بھیجا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عائشہ تیار ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے، آپ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کے پیالے سے دودھ پیا اور پھر اس پیالے کو عائشہ کی طرف بڑھا دیا رضی اللہ عنہا۔ عائشہ نے وہ فرماتی ہے کہ تھوڑا ان کو شرم آئی، جھجک محسوس ہوئی، تو آپ نے انکار کر دیا۔ اسما کہتی ہے کہ میں نے غصہ کیا اور انہیں ڈانٹا اور کہا رسول اللہ دے رہے ہیں نا، پھر تم کیوں نہیں لے رہی ہو؟ تو انہوں نے اس کو لیا اور تھوڑا سا پی لیا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ بھی پیو، اور بھی عورتیں بیٹھی تھی، چونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا عورتوں میں تھی اور ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں پردے میں تھی، تو کہا تم عورتیں بھی پیو، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے پی لے زیادہ بہتر ہوگا۔ پھر رسول اللہ نے دوسری بار پھر پیا، اس کو پی کر جو آپ نے پھر عورت جو اسما رضی اللہ عنہا کو دیا، وہ کہتی ہے کہ میں نے وہ گلاس لیا اور اس کو میں پلٹانے لگی، گھمانے لگی، تاکہ میں بھی وہیں ہونٹ لگاؤں جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونٹ لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیات بھی کتنا محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتی ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے، جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کی ہر چیز کو آپ پسند کریں، جہاں سے آپ نے پیا وہاں سے پینا پسند۔ تو وہ کہتی ہے میں خاموشی سے لوگ نہ دیکھے گھما رہی تھی تاکہ وہاں سے پیوں جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ اس کے بعد جب میں پی چکی تو رسول اللہ نے دوسری عورتوں سے کہا تم بھی پی لو۔ عورتوں نے شرما کر کہا کہ اللہ کے رسول نہیں تو آپ نے کہا کہ دیکھو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، بھوک اور جھوٹ، پی لو، مطلب کیوں شرما رہی ہو، پی لو، تم کو بھوک ہے میں جانتا ہوں لیکن تم جھوٹ بول رہی ہو تکلف میں کہ نہیں ہم نے پی لیا، کہا پی لو، اور پھر عورتوں نے بھی پی لیا، سمجھ رہا۔ تو یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار اپنی بیوی سے ملے عائشہ رضی اللہ عنہا، تو آپ نے کچھ دیا، مطلب کھانے پینے کی چیز، اور یہ بھی رحمت کا ایک حصہ کہ انسان کچھ کھلا پلا۔ بہت سے لوگ کنجوس ہوتے ہیں، کچھ کھلاتے پلاتے نہیں کسی کو، نہ اپنی بیوی کو، نہ بچوں کو، نہ کسی کو۔ تو بہرحال بیوی سے جب پہلی بار ملے تو کچھ کھانے پینے کا دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے دور کے اندر، آپ مٹھائی لے جا سکتے ہیں، اینی تھنگ، مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے جو محبت اور الفت بڑھانے کے لیے۔ اور کھانا پینا ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے لوگوں میں آپ کی طرف محبت مائل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے کسی کو آپ بلانا چاہتے ہیں، کسی سے کچھ کام کروانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، چلو ڈھابے پر، چلو کھانے پر، سر گھر پہ کما رہے آپ کھانے کی، تو پروموشن چاہیے آپ کو، ٹھیک۔ تو بہرحال کھانا ایک وہ ہے۔ تو یہاں شریعت نے کہا بیوی سے بھی الفت محبت کرو۔ تو پہلی بار جب آپ بیوی سے ملے تو چونکہ ہم بستری شروع ہوتی ہے اسی عمل کے بعد، اس لیے میں اس کو بھی رکھ رہا ہوں، تو کھلائے پلائے، کچھ دے، اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے علاقے، سماج، ماحول کے اعتبار سے چیزیں XYZ بدل سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بہرحال تو کچھ نہ کچھ کرے۔ دوسری چیز، جب بیوی سے پہلی بار خلوت مطلب علیحدگی میں جہاں کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، جب خلوت میں ملاقات ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خلوت میں بیوی سے پہلی بار ملے، اور یہ عمل ایک بار کے لیے ہے صرف، جو اب میں عمل بیان کر رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جب ملے تو اس بسم اللہ کہے، اللہ کا نام لے، اور بیوی کا جو سر کا سامنے کا حصہ ہوتا ہے بالوں کا، ٹھیک، اس کو اپنے سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک، سیدھے ہاتھ سے پکڑے، سامنے کا سر کا جو بالوں کا حصہ ہوتا ہے ان بالوں کو سیدھے ہاتھ سے پکڑے، ٹھیک ہے، لیکن تکلیف دینی، مطلب پکڑنا، آپ ظاہر سی بات ہے اگر جمے ہیں تو ہاتھ رکھیں، کھلے ہیں تو پکڑنا اچھی بات ہے، آپ نے حدیث میں آتا آپ نے پکڑا اس کو، ٹھیک، یہ آپ کھول بھی سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ، بہرحال تو اس کو پکڑے، اور پکڑنے کے بعد اللہ کا نام لے اور ایک دعا کرے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا، جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، یہ دعا کرے، اور یہ دعا صرف ایک بار کرنا ہے آپ کو، جب آپ خلوت میں پہلی بار اپنی بیوی سے ملیں گے، ہم بستری سے پہلے یاد رکھیں، اور یہ دعا کرے اللہم انی اسألک من خیرہا وخیر ما جبلتہا علی، اے اللہ میں تجھ سے اس کے خیر کا سوال کرتا ہوں، اور جس خیر پر تو نے اسے پیدا کیا اس خیر کا سوال کر۔ اور پھر فرمایا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتہا علی، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس کے شر سے، اور اس شر سے جس پر تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بار دعا کرنا ہے آپ کو۔ دیکھیے دعا کتنی، دیکھیے اہم اور کتنی اچھی ہے کہ اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے اس کی خیر کا، اس خیر کا جس پہ تو نے اسے پیدا کیا ہے، اور اس خیر کا جسے پیدا کیا، اور تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس کے شر سے، اور جس شر پہ تو نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ پہلی بار آپ کریں گے۔ اس کے بعد اب جب ہم بستری کا ارادہ کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ ایک اور دعا کریں گے۔ یہ دعا کامن ہے، ہر آدمی کو ہر بار ہم بستری سے پہلے یہ دعا کرنی چاہیے، یہ بہت اہم دعا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں کرے تو کیا ہوا، نہیں بولے تو کیا ہوا، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ سوال کرتا ہوں لوگوں سے، چلیے آپ گاڑی چلاتے ہیں، کار، ٹو ویلر چلاتے ہیں، اور ہاں سیٹ نہیں ہوئی تو کیا ہوا، ہارن نہیں ہوا تو کیا ہوا، انڈیکیٹر نہیں چلے تو کیا ہوا، مڈ گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، ساری گارڈ نہیں رہا تو کیا ہوا، بمپرس نہیں رہے تو کیا ہوا، ہے نا، تو آپ بولتے نہیں اچھی نہیں دکھتی نا گاڑی۔ مطلب آپ کمپلیشن، دنیا میں ہر چیز کمپلیشن کی طرف چاہتے ہیں، مکمل کی طرف چاہتے ہیں۔ سنت میں کیوں نہیں چاہتے ہر چیز مکمل کی طرف جائے؟ وہاں نہیں کرے تو مطلب ہر بار نیگیٹو کیوں، پازیٹیو کیوں نہیں کہ کر لوں تو کیا، ہر بار نہیں کرے تو نہیں کرے تو ویسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک۔ تو یاد رکھیے یہ دعا پڑھے اور بہت خیر ہے اس دعا کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، معاف کرنا بہرحال وہ دعا سے پہلے ایک چیز میں بھول گیا تھا، وہ یہ کہ جب انسان ہم بستری سے ارادہ کرے تو اس سے پہلے نکاح کی رات جو ہے
نماز پڑھنا بھی یاد رکھیے، یہ عمل بھی جو ہے صحابہ سے ملتا ہے، صحابہ سے ملتا ہے، ٹھیک۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے کہ میاں بھی اکٹھے نماز پڑھے۔ ایک جو ہے تابعین فرماتے ہیں، ابھی سعد ان کا نام تھا جو کہ غلام تھے، وہ کہتے ہیں میں نے غلامی کی حالت میں نکاح کیا، اور اس کے بعد جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہم کو دعوت دی، یہ صحابہ کو دعوت دی بڑے بڑے، یہ میرے پاس میری دعوت ولیمہ میں جو ہے دعوت میں نے دی نکاح کی، وہ میرے پاس آئے۔ جب میرے پاس آئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دیکھ، جب تو اپنے بیوی سے قریب جانے کا ارادہ کر تو اللہ کا نام لے اور یہ دعا کر جو میں نے پہلے بتائی۔ اس کے بعد کہا کہ پھر تو اس کے ساتھ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لے، تو آگے کھڑا ہو اور وہ پیچھے، یاد رکھیے مرد اور عورت بازو کھڑے رہ کے نماز نہیں پڑھ، چاہے میاں بیوی کیوں نہ ہو، تو آگے کھڑا رہے، وہ پیچھے کھڑی رہے، اور تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، اور پھر فرمایا اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو بہتر جانے اور تیری بیوی بہتر جانے، ٹھیک۔ مطلب ان کو ایک جگہ ایجوکیٹ کیا بیٹھے بیٹھے دعوت میں کہ جو ہے تم جو ہے 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو صحابہ سے یہ عمل ملتا ہے، تو کوئی شخص چاہے تو یہ عمل بالکل وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے۔ جب 2 رکعت نماز پڑھ لی بہرحال، تو اس کے بعد جو ہے اب ہم بستری کا وقت آیا۔ اگر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے دعا کرے، یہ دعا بڑی مشہور اور معروف ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے اور بہت ساری کتب حدیث میں آتی ہے۔ آپ کرے بسم اللہ کا نام سے آپ شروع کریں، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا یاد رکھیں، چھوٹی سی دعا، یہ دعا کر لے بسم اللہ کے نام سے، اللہم جنبنا الشیطان، اے اللہ جو ہے ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ۔ پھر آگے فرمائے وجنب الشیطان ما رزقتنا، اور اس چیز کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو نے اس کے ذریعے رزق رکھا ہے، اور رزق سے یہاں مراد اولاد، مطلب اے اللہ مجھے اور میری بیوی کو شیطان سے دور رکھ، اور جو ہے میری اولاد کو بھی شیطان سے دور رکھ۔ دیکھیے انسان جو ہے یہاں ہم بستری کر رہا ہے، یہاں اپنے بیوی کے ساتھ سونے کی بات ہو رہی ہے، یہاں سیکس کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی یہاں تعلیم دی جا رہی ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے نفسانی خواہشات کو پورا کرنا ہے لیکن ہوس کے شکار مت بنو۔ یہاں بھی اللہ کا نام لے کے شیطان سے پناہ مانگی جائے گی۔ دیکھیے اس عمل میں بھی کیسا پاکیزہ اور کیسا مطہرہ یہ دین ہے، یاد رکھیں۔ بہرحال اب یہ دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے، اب دعا کے بعد آپ بستری کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات بہت ضروری ہے جو ہمیں سمجھنا ہے کہ جب شریعت نے مرد کو اجازت دی نکاح کی اور عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے کی، تو یہ اجازت کو حاکم اور محکوم والا رشتہ نہیں ہے، مالک اور غلام والا رشتہ نہیں، سمجھ رہے آپ بات کو؟ ورنہ ہوتا ہی کہ جب یہ موقع انسان کو مل جاتا مرد کو پہلی بار، تو وہ بالکل ایک عورت کو اپنا شکار سمجھتا ہے۔ ہر آدمی ایسا نہیں ہوتا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، وہ سمجھتا ہے وہ شکار ہے اور میں آقا ہوں اور یہ غلام ہے، میں حاکم ہوں اور یہ میری محکوم ہے، ٹھیک، اور لہٰذا وہ اس پر ٹوٹ پڑتا ہے جانوروں کی طرح۔ اندازہ لگائیے ایک عورت کے ساتھ اگر آپ یہ سلوک کریں گے جو آپ کی بیوی اور زندگی پر رہنے والی شریک حیات کہا جاتا نا، بیوی شریک حیات مطلب لائف پارٹنر ہے آپ کی، پوری زندگی آپ کے ساتھ شریک رہیں گی، اور اگر پہلی رات آپ ساتھ یہ بدتمیزی کریں گے کہ آپ بتائیں گے کہ میں نے نکاح خالص صرف اپنی ہوس کو پورا کرنا کیا، ٹھیک ہے، الفت اور محبت ایک چیز ہے، لو ایک چیز ہوتی ہے، کہ لسٹ ایک چیز ہوتی ہے انگلش کے اندر، اردو میں جیسے کہتے ہیں ایک محبت ہوتی ہے اور ایک ہوس ہوتی ہے، تو ہمیں محبت کی اجازت ہے، ہوس پوری نہیں کرنا ہے، ہمیں جو لو کی اجازت ہے، ہم کو لسٹ نہیں، ٹھیک ہے۔ انسان ظاہر سی بات ہے وہی عمل کر رہا ہے جو لسٹ میں ہوتا ہے، لیکن اس میں محبت کے تقاضے کے ساتھ کہ یہ میرا اپوننٹ پارٹنر ہے، میری بیوی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات بڑی ہے ہمیں سمجھنا ہمارے لیے۔ تو انسان جو ہے جب اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے تو اس کو حاکم اور محکوم اور ظالم اور مظلوم والا رشتہ نہ بنا دے، بلکہ اس کو محبت اور الفت والا معاملہ رکھے، اور ہم بستری سے پہلے جو باتیں ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے آثار مطلب صحابہ کے عمل سے پتہ چلتی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ فور پلے کرتے، ہم بستری سے پہلے کچھ بیوی سے کھیلتے، اور ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا کھلا اشارہ آپ نے فرمایا، جب ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک عورت سے نکاح کیا لیکن یہ مطلقہ ہے، مطلب اس کی شادی ہو چکی ہے اور یہ جوان تھے صحابی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں نکاح کیا تاکہ وہ تجھ سے کھیلتی اور تو اس سے کھیلتا؟ تو کہا اللہ کے رسول میری مجبوری تھی، میرے والدہ کا انتقال ہو گیا اور میری 3 چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کوئی کنواری لڑکی لاتا تو وہ میری بہنوں کی دیکھ بھال برابر سے نہیں کر پاتی۔ جب میں نے ایسی عورت کو لایا نکاح میں جو مطلقہ ہے، اس کو پریویس ایکسپیرینس ہے زندگی کا، وہ زندگی سماج میں گزار چکی ہے، وہ میری بہنوں کی اچھے سے تربیت کر سکتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات اور پتہ چلی، نکاح میں بہت سارے مقاصد انسان رکھ سکتا ہے نکاح کے لیے، تو ایک مقصد یہ بھی تھا ان کا کہ محبت کے ساتھ ساتھ بچیوں کے لیے کچھ، میری بہنوں کے لیے کچھ ایسی عورت آ جائے جو میری ان کی بھابھی ہو لیکن ایک ماں جیسا ہو، تو ظاہر سی بات ہے ایک کنواری لڑکی یہ سب نہیں کر سکتی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس حدیث میں رسول اللہ نے جو فرمایا تو اس کے ساتھ کھیل اور وہ تیرے ساتھ کھیلے، تو یہ محبت جو ہے یہ ہم بستری سے پہلے انسان فور پلے کرے، کھیلے اس سے، مطلب اس کو راضی کرے اور منوائے اس عمل کے لیے، اس لیے کہ ہیومن بینگ جو انسان ہوتے ہیں وہ میکینیکل عمل نہیں کر سکتے، میکینیکل سمجھتے مشینیں ہوتی،
مشینوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب بٹن دباؤ میکینیکلی شروع ہو جاتی ہے، لیکن انسان جو ہوتے ہیں ویسے میکینیکل نہیں ہوتے، ان کو ذہنی تیار ہونا پڑتا ہے، پھر جسمانی فزیکل ریڈی ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد انسان کچھ اعمال کر سکتا ہے. جیسے آپ کو کس سے ڈیل کرنا ہے کوئی انسان سے، تو بہت ساری باتیں ہوں گی، ملاقاتیں ہوں گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی ڈیلنگ فائنل تک پہنچیں گے. سیم ویسی ہوتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں، اور بالخصوص پہلی رات میں تو آپ خاص طور سے اس کو یہ نہ کریں کہ ٹوٹ پڑنے کا معاملہ کرے، بلکہ سنت کو لحاظ رکھتے ہوئے، شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے، انسانی ذہنیتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے، سامنے والے فریق کی، آپ کی بیوی کی عمر کا لحاظ بھی رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی انسان 40 سال کا اور نکاح 20 سال سے کیا ہو، جائز ہے بالکل. تو اب یہاں سمجھنا پڑے گا اس کی عمر کا تقاضا کم ہے، تو ظاہر سی بات ہے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. یہ تمام چیزیں آپ جو ہے ذہن میں انسان رکھیں. تو فور پلے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم بستری سے پہلے کچھ ایسی چیزیں جس سے انسان اس عمل کی طرف راغب ہو جو عمل اس کو اب کرنا ہے، جو کہ اللہ نے اس کے اوپر جائز قرار دیا اور وہ مباح ہے اس کے لیے کرنا، حلال ہے اس کے لیے کرنا، جس سے اپنے آپ کو تسکین دے سکتا، سکون حاصل اور اطمینان حاصل کر سکتا. سمجھ رہے آپ بات کو. تو فور پلے کی بڑی اہمیت ہے. اس کے اندر مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ آگے آئیں گا تو اس میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس اس کے ڈسکس کرتا جاؤں گا. ٹھیک. تو فور پلے ہوں گا اس سے پہلے کہ انسان تیار کرے اپنے فریق کو. دوسری چیز یہ کہ دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری ہے. ہم اس طریقے دونوں کا اس عمل کے لیے راضی ہونا ضروری، یاد رکھیے، اس لیے کہ یہ کوئی ون سائڈ معاملہ نہیں ہے. اور مرد کے راضی ہونا یہ بالکل واضح ہوتا ہے، لیکن عورت راضی ہے نہیں راضی ہے یہ واضح نہیں ہوتا ہے. مرد اس عمل کے لیے راضی ہے، وہ ظاہر ہے، اس کی جسمانی کیفیت اور اس کا جسمانی کیفیت اس کی اشارہ کر دیتی ہے کہ مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، لیکن ظاہر سی بات ہے عورت کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے پتہ چل سکے کہ اس عمل کے لیے وہ راضی ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ میری؟ ٹھیک. تو ظاہر سی بات ہے دونوں کی رضامندی ضروری ہے. تو مرد راضی ہے عورت سمجھ سکتی ہے، لیکن عورت راضی ہے مرد سمجھ نہیں سکتا ہے، اس کے ظاہر سی بات جسمانی اعتبار سے. تو اس کو اس معاملے میں تیار کرنا ہوگا، اس کو اس معاملے میں پوچھ سکتے ہیں آپ، اس کو اس معاملے میں اس کی بھی حامی لے سکتے ہیں آپ. اور حامی اس کا ہاں ہر بار زبان سے بولنا نہیں ہے، کچھ باتیں آپ سمجھ سکتے ہیں جس کا ہاں ہوتی ہے، سمجھے نا، انسان کی آنکھوں کے اشارے، جسمانی ہوا جس سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کا معنی ہاں ہے. اس معاملے میں خواتین سے میری بالخصوص درخواست یا نصیحت جو ہوگی وہ یہ ہے کہ بہت ساری عورتیں، مرد تو راضی ہے اس عمل کے لیے، پہلے دن کی بات کی، اب ہم عام بات کر رہے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے، اور یہ ہمیشہ کے لیے عام اعتبار سے بھی اور اس دن کے لیے بھی خاص بھی، نکاح کے رات بھی اور اس کے بعد بھی، کہ عورتیں جو ہے اپنی رضامندی کا بھی اپنے شوہر سے اظہار کرے. اگر وہ یہ نہیں کرتی تو بہت ساری طلاق کی صرف یہ وجہ بنتی، یاد رکھیں، کہ وہ کہتا ہے کہ میری بیوی میں سے کبھی راضی نہیں، آج تک اس نے ایک بار بھی مجھ سے جو ہے محبت کی بات نہیں کہی یا محبت کے لیے خود راضی نہیں ہوئی. تو عورتوں کو بھی اس معاملے میں آگے حصہ لینا پڑے گا بڑھ کر، چونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں صرف مرد شامل نہیں ہے. اگر عورت اپنا حصہ نہیں رکھیں گی تو مرد کے لیے، میں معاف کرنا الفاظ اگر میرے سخت لگ رہے ہو تو، لیکن سمجھیے اس بات کو، مرد کے لیے صرف آپ ایک کھلونا ہو جائیں گے، اس کے علاوہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہے. حضرت رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ تو اس کنواری سے نکاح کرتا تو وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. دیکھیے الفاظ غور کیجیے حدیث کی، دونوں کے لیے کہا، یہ نہیں کہا کہ تو اس سے کھیلے، وہ تجھ سے کھیلے اور تو اس سے کھیلے. تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر کنواری ہوتی تو وہ تجھ سے کھیلتی، مطلب وہ ایک پارٹ بنتی اس گیم کا، وہ اس کھیل کے اندر تیری حصے دار بنتی، شریک بنتی. تو یہ باتیں، یہ بے حیائی، اب دیکھیے بہت سی بار میں سمجھتا ہوں شوہر کے ساتھ کمرے میں رہ کے بھی آپ بے حیائی کا سوچیں گے تو میں سمجھتا ہوں اب کوئی تقاضے باقی نہیں رہے. یہاں بے حیائی اور حیائی کچھ نہیں ہے، اب آپ کا شوہر ہے وہ، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں عورتیں اپنی رضامندی کا اظہار کریں، جو مختلف طریقوں سے وہ کر سکتی ہے، یاد رکھیے مختلف طریقوں سے کر سکتی. جب یہ عورتیں اس میں لیک کر جاتی ہیں، کمزور پڑ جاتی ہیں، تو مرد کو ایسی عورتیں پسند آ جاتی ہیں جو اس طرف اشارے کرتی ہیں اور مائل کرتی ہیں. جو بری عورتیں ہوتی ہیں، جو فحاشائیں ہوتی ہیں، وہ اپنی رضامندی کا کنٹینیوس اظہار کرتے رہتی ہیں. تو جب عورتیں ہیں جن کے لیے جائز اپنے شوہر سے جو کام کرنا، تو کیوں نہیں وہ اپنے اظہار کرتی، کیوں نہیں بتا رہی ہے؟ چونکہ مرد راضی ہے، تیار ہے، اس کے جسمانی کیفیت سے پتہ چل جاتا ہے. عورت کو کیسے پتہ چلیں گے جب تک کہ آپ نہیں بتائیں گے؟ اور اس میں کوئی حیا اور بے حیائی کا تقاضا نہیں. یاد رکھیے آپ کی محبت اور الفت ہے، اور اس کو کہیں گے محبت کی سب سے اونچائی، یاد رکھیے، جو میاں اور بیوی کے بیچ میں ہوتی ہے. تو آپ بھی اپنی رضامندی کا ضرور جو اپنے شوہر سے اظہار کریں. ٹھیک ہے. ورنہ اکثر طلاقوں کی وجہ یہ بنتی ہے کہ بیوی، شوہر کا دعویٰ ہے کہ بیوی نے آج تک فلاں نہیں کیا، اور پھر وہ الزام لگاتا ہے اس کا سیکس کمزور ہے یا اس کی قوت باہ اس میں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے اور فلاں نہیں ہے. تو وہ سب طرف کیوں جا رہے ہیں؟ شریعت نے آپ کو بتا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے ہر چیز کھول کر بیان کرنا ضروری نہیں، کیا اتنا کافی نہیں تو اس سے کھیلے اور وہ تو اس سے کھیلے، اتنا کافی نہیں ہے ہمارے لیے سمجھنا؟ کیا اور وضاحت چاہتے ہیں آپ؟ پوری چیز کیا پورا پکچر دکھانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے تو ہم کو سمجھ میں آئیں گے؟ نہیں، اشارہ کافی ہوتا ہے. اور مومن کے لیے تو اشارے بہت زیادہ کافی ہوتے ہیں. عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں، میں کہتا ہر مومن عقل مند ہوتا ہے اور اس کو اپنے نبی اور شریعت کے ہر اشارے کافی ہو جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتا ہے باقی کیا ہے. تو عورتوں کو بھی اشارہ اس حدیث کے اندر. بہرحال آگے بڑھیے.
اب انسان جو ہے جمع کیسے کرے، یہ تو پہلے کا ہوا اور کچھ باتیں نکاح کے لیے خاص اور کچھ عام تھی. اب نکاح کی رات بھی ہو سکتی ہے اس میں انوالو اور ادر زندگی کا اور حصہ جہاں میاں بیوی ہم بستری کرنا چاہتے. اب جمع کیسے کرے؟ جمع سے مراد جب میں الفاظ کہہ رہا ہوں تو شرمگاہ کا جمع ہونا اور ملنا اس سے مراد ہے، میرا یاد رکھیں، ٹھیک ہے، کہ انسان اب جمع کیسے کرے. اس کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ آج اس کے ازالے کرنے کی کوشش کروں گا. اب انسان اپنی بیوی سے کیسے جمع کر سکتا ہے؟ آئیے اللہ رب العزت کا جواب اپنی کتاب، اس کی کتاب میں جس نے دیا اس سے ہم شروع کرتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا اور کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 223، اور فرماتا ہے نساء حرث لکم فأتوا حرثکم ان شئتم، کہ اللہ فرماتا اور کہتا ہے تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں اور تم جس طرح سے چاہو اپنی کھیتیوں میں آؤ. تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، جیسا ایک کسان اپنے کھیت میں بیج ڈالتا ہے تاکہ اس سے فصلیں نکلے، تو تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے نا، اس کے بغیر کیسا ہوں. تو تم جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ تم جو ہے پھر جہاں سے چاہو وہاں سے اپنے بیویوں میں داخل ہو. ٹھیک، اب اس کے تعلق سے کیا واقعہ آتا ہے اس کے شان نزول میں رکھ دیتا ہوں، تو وہ پہلی بات بالکل انشاءاللہ جو آیت ہے وہ واضح ہو جائیں گی، کلیئر ہو جائیں گے. آئیے جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں یہودی جو ہے یہ بات کہا کرتے تھے کہ آدمی اگر اپنے بیوی سے شرمگاہ میں اگلے حصے میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں اگر ہم بستری پیچھے سے کھڑے رہ کر کرے، پیچھے ہو کر کرے بیوی کے، سمجھ رہے آپ بات کو، کہ اپنے بیوی سے صحیح جگہ مطلب شرمگاہ کا اگلا حصہ اس میں ہم بستری کرتا ہے جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن پیچھے سے کھڑے رہ کر کرتا ہے تو اس سے اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، مطلب آنکھیں اس کی سکوئنٹ جس کو کہتے ہیں، مطلب آنکھ ڈھلتی ہوئی یا دونوں آنکھ ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، بھانگا جس کو عام زبان میں کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھینگا جس کو بولتے ہیں، تو ویسا پیدا ہوتا ہے. جب یہ بات صحابہ تک پہنچی تو صحابہ نے رسول اللہ سوال کیا، اللہ کے رسول یہودی کہتے ہیں کہ ایسا اگر کرنے سے بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے، سکوئنٹ ہوتی ہے اس کی آنکھیں، ڈھلتی ہوئی ہوتی ہے، خراب ہوتی ہے، دونوں بیچ میں آ جاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل کی. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا اور کہا آگے سے یا پیچھے سے مگر مقام پیدائش میں. آپ نے کیا کہا؟ آگے سے یا پیچھے سے لیکن مقام پیدائش میں. سمجھ رہا؟ مطلب جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے وہیں انسان کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کرنا حرام ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیلات آگے رکھوں گا کیا حرام ہے اس معاملے میں، ٹھیک ہے. تو چاہے انسان آگے سے ہو پیچھے سے ہو لیکن مقام پیدائش میں. آئیے دوسری روایت، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد کی روایت، آپ نے فرمایا تھوڑی طویل روایت ہے لیکن بہت ساری باتیں علم کی اس میں آ رہی ہے اس روایت کے اندر، بالخصوص اس مسئلے کے تعلق سے. وہ کہتے ہیں مدینہ میں انصار جو ہے یہودیوں کی اتباع کرتے تھے، چونکہ انصار تو مشرک تھے، ان کے پاس کوئی عقیدہ نہیں تھا، یہ تو لیکن اہل کتاب کو یہ بڑا اونچا سمجھتے چونکہ وہ کتاب کے حامل لوگ تھے، تو ہر چیز میں وہ یہودیوں کو فالو کرتے، حتیٰ کہ یہودی اپنے بیویوں کو چت لٹاتے، مطلب چہرہ اوپر اور عورت لیٹی ہے اور اس کے بعد ہم بستری کرتے، تاکہ اس سے کیا ہوتا ہے سطر کے لیے بھی اچھا ہے، انسان جب مرد لیٹ جاتا ہے عورت پہ تو پوری ڈھک بھی جاتی ہے، تو طہارت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور سطر پوشی کے لیے بھی خامہ کا زیادہ سطر کھلتا نہیں ہے، اچھا ہوتا ہے. تو یہودی صرف اس پوزیشن کو، اس طریقے کو حلال مانتے تھے. چونکہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے ان کو دیکھتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، اس معاملے میں بھی یہودیوں کو فالو کرتے تھے کہ نہیں یہودی بول رہے تھے اہل کتاب ہے، ان کے پاس ایک دین دھرم تھا جو اللہ کی طرف سے آتا، لہٰذا ان کو فالو کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں ان کی بھی اتباع کرتے تھے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے لیکن ہم جو مہاجر تھے، ہم مکے والے لوگ، مکے کے جو لوگ تھے وہ مختلف قسم سے اپنے بیویوں سے تعلقات قائم کرتے، آگے سے پیچھے سے لٹا کر ہاتھوں پہ ان کو کھڑے کر کے مختلف چیزوں سے، اور جنس کی جو ہے ہم بستری کی لذتیں اٹھایا کرتے تھے. لیکن جب مہاجر مدینہ پہنچے اور انصاریوں سے نکاح شروع کیا، اور جب ایک مہاجر نے ایک انصاری عورت سے نکاح کیا اور نکاح کرنے کے بعد جیسا ان کا طریقہ تھا کہ وہ مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے صحیح جگہ ہم بستری کرتے، مطلب شرمگاہ میں اگلے حصے میں کرتے، جب اس نے ڈیمانڈ کیا اس شخص نے، تو اس انصاریہ نے کہا ہم تو صرف ایک طریقہ اپناتے. اس عورت نے، وہ بھی صحابیہ تھی، وہ ہے چت لیٹنا اور تم اوپر سے رہو. اس نے کہا ایسا کیوں؟ ہم تو مختلف چیزیں کرتے ہیں، جس کو عام زبان میں بہرحال آسن کہتے ہیں، لوگ بہرحال سمجھتے ہیں آسن کہتے ہیں، اس کو شاید سنسکرت کا لفظ ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بہرحال تو ہم تو مختلف کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ کرنے نہیں دوں گی. جھگڑا بڑھ گیا، اس نے کہا میں تو ایسے ہی کروں، اس نے کہا ہمارے پاس یہ طریقہ نہیں، اور بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئی اور پھر یہ آیت نازل ہو گئی تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تم جہاں سے چاہو. مطلب جو مہاجر کر رہے تھے صحیح کر رہے تھے، مختلف پوزیشنز ہو سکتے ہیں لیکن اگلے حصے میں صرف پیدائش کے حصے میں انسان کر سکتا ہے. تو یہ روایت میں بہرحال بہت ساری باتیں آ گئی اور بہت ساری باتوں کا جواز ہمیں مل گیا ہے. آگے آئیے، اب اس معاملے میں جو ہے انسان جمع جو کرے، ہم بستری کرے تو لیٹ کر سکتا ہے،
لیٹنے میں جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے وہ استعمال کر سکتا ہے. شرط ایک ہی ہے، وہاں انسان اپنی شرمگاہ کو داخل کرے عورت کی شرمگاہ میں جہاں سے اولاد پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہی ایک جگہ ہے. دوسرا بیٹھ کر سکتا ہے، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے اس کے لیے شریعت نے اس سے کوئی ممانعت کا اظہار نہیں کیا. لیکن سب سے بہترین پوزیشن اولاد کی پیدائش میں اور اس میں سازگار ہونے میں وہی ہے جو عورت کو لٹا کر کرے، اس لیے کہ اس میں سیدھا مرد کی شرمگاہ اوپر سے ہوتی ہے اور اولاد کی پیدائش کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اس معاملے میں. بہرحال ٹھیک. اس کے بعد بیٹھ کر جتنے طریقے ہو سکتے ہیں، جتنی پوزیشنز ہو سکتی ہے، جس میں میں جو بتا رہا ہوں بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ شرمگاہ مرد کی عورت سے ملے اور سامنے کے حصے میں آپ کے لیے جائز ہے. اسی طرح کھڑے رہ کر جو کچھ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. کراہت ہو سکتی ہے، ناپسندگی ہو سکتی ہے، لیکن ممانعت کسی میں بھی نہیں، حرمت کسی میں بھی نہیں. بیٹھ کر، لیٹ کر، کھڑے رہ کر کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی بات کا ازالہ میں کر دوں، بہت سے لوگوں نے عجیب عجیب باتیں لکھ دی، اللہ ان پر رحم کرے، جس کی وجہ سے امت کو خامخواہ ایسی مشکلات اور تکلیفوں میں ڈالا جو شریعت نے نہیں دی. کہ کھڑے رہ کر کرے تو اولاد لنگڑی پیدا ہوتی ہے، بیٹھ کر کرے تو اولاد فلاں پیدا ہوتی ہے، پیچھے سے کرے. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لڑکا بہنگا آ جاتا ہے جس کی آنکھیں اسکوئنٹ ہو، اس کی آنکھیں برابر نہ ہو، تو عورتیں ایک دوسرے کو دھکا دے کے ہستی مجلس ان کے ماں باپ نے کیا کرے تھے دیکھو بچہ. آج بھی میں کہہ رہا ہوں کیسی عجیب بات ہے. شریعت کلیریفیکیشن دے رہی ہے، قرآنی آیتیں نازل ہو رہی ہے، اس کے بعد بھی کہ ہماری عقل، اب عقلوں کا کیا بھائی، علم کی کمی ہی یہ سب چیزوں کی وجہ ہے. لا علمی جو نقصان پہنچاتی ہے نا، وہ کوئی چیز، کوئی ہتھیار، کوئی دشمن آپ کو جو نقصان نہیں پہنچائیں گے نا، آپ کی اور ہماری لا علمی اسلام کے تعلق سے نقصان پہنچے. بہرحال تو کوئی بھی پوزیشن اختیار کر سکتی، کوئی ممانعت کسی بھی پوزیشن کی ثابت نہیں ہے. ٹھیک. اسی طرح سیکنڈ چیز، ہم بستری کے اندر بیوی کو چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے. تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے، وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے، پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے، پیشانی پہ لیتا ہے، گال پہ لیتا ہے اور ہونٹ پر لے سکتا ہے، تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے، جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے، انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے؟ تو ہاں، میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے، انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے، انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے، اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے، لیکن اسی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے. یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم اپنے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے، تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ، اپنے بیویوں کا جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے، چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی، اللہ رحم کرے، کہاں سے لایا مجھے نہیں پتا، کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ، تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے، مطلب سوچیے نا آپ، کیسی عقل کام نہیں کرتی کہ ایسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے. ٹھیک. تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں، میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق دے دیا. دونوں ہی چیز یاد رکھیے، چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے، کمپلیٹ حق ہے، وہ جو چاہے اس معاملے میں کر سکتے ہیں. یاد رکھیے. ٹھیک. اب آئیے اس معاملے میں ہم بستری میں منائی کس چیز سے ہے وہ بھی دیکھ لیں، اور افضل کب اور کہاں اور کیسے ہے. ٹھیک. وہ بھی ایک دیکھ لیتے ہیں. آئیے آگے بڑھیے. تو اس معاملے ہم بستری میں دبر، پیچھے سے، مطلب شرمگاہ کے پچھلے حصے میں عورت کے داخل ہونا حرام ہے، جس کو عام زبان میں کہیں گے پیخانے کی جگہ. ٹھیک. عورتوں کے جو شرمگاہ ہوتی ہے وہ مردوں کے مقابلے میں مختلف ہوتی ہے اس معاملے میں کہ مرد کی شرمگاہ کا ایک ہی حصے سے پیشاب بھی نکلتا ہے اور منی بھی نکلتا ہے، لیکن عورتیں مختلف. تو عورتوں کے پیشاب کی جگہ الگ ہوتی ہے اور شرمگاہ الگ، جہاں اولاد پیدا ہوتی ہے وہ جگہ الگ ہوتی ہے، اور پیخانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. تو مردوں میں 2 ہی حصے ہیں جہاں سے نکلتا، عورتوں میں 3 ہوتے ہیں. تو یاد رکھیے مرد کے لیے عورت کی جو ہے شرمگاہ کے علاوہ کوئی بھی عمل کرنا درست نہیں، اور بالخصوص دبر کی تو حرمت شریعت نے اتنی سخت ثابت کی. مسند احمد کی روایت جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب مہاجرین انصار کے پاس مدینہ آئے تو ان کی عورتوں سے جو ہے شادیاں رچائی. مہاجر عورتوں کو زمین پر لٹا کر یا ان کے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر گھٹنوں کے بل ان کو کر جمع کرتے تھے، فائدہ اٹھاتے تھے. مہاجرین میں سے ایک آدمی نے انصار کی عورت سے نکاح کر لیا اور ارادہ کیا کہ ویسے ہی کام کرے جیسا وہ ان کے پاس چلن تھا کرے.
تو اس نے انکار کر دیا اور کہا جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کر نہیں آؤں گی عمل نہیں کرنے دوں گی. اس نے کہا ٹھیک ہے جا پوچھ کر آ جا. وہ عورت صبح ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. جب خدمت میں پہنچی تو بڑی شرمائی, کیسے پوچھوں کیسے پوچھوں. تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی بیوی تھی ان سے کہا کہ ذرا آپ رسول اللہ سے پوچھ دیجئے نا کہ یہ عمل کیا جائز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی جو آیت نازل ہوئی تھی سورہ بقرہ کی, میں نے پہلے رکھ دی, نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے, جہاں سے چاہو داخل ہو جاؤ. جو ہے اور وہ آگے اللہ کے سلام نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش کا داخل ہو, لیکن نہیں مگر ایک ہی جگہ مقام پیدائش. تو اس سے پتہ چلا دبر میں داخل ہونا, پیخانے کی جگہ یا انال سیکس جس کو کہتے ہیں, شریعت میں حرام ہے, اور اتنا سخت حرام ہے کہ اس کی حرمت کے تعلق سے 3 ہی حدیثیں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. پہلی حدیث آپ سے فرماتے ترمذی اور ابن حبان کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی طرف نہیں دیکھیں گا یا دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو اپنی بیویوں سے دبر میں جمع کرتا تھا, پیخانے کی جگہ جو ہے جمع کرتا تھا. اس کی طرف دیکھنے والا نہیں اللہ قیامت میں. اللہ کا نہیں دیکھنا مطلب اللہ کا رحم نہیں کرنا. دوسری روایت ابو داؤد کی روایت آپ سے فرماتے وہ آدمی ملعون ہے, اللہ کے نزدیک لعنتی ہے, فرشتوں کے نزدیک لعنتی ہے, انسانوں کے نزدیک لعنتی ہے, جو فرماتے ہیں جو محاش یعنی دبر میں عورت کے داخل ہو. دوسری روایت. تیسری روایت بہت سخت ہے, آپ سے فرماتے ہیں نسائی کی روایت آپ نے فرمایا جس آدمی نے حائضہ عورت سے ہم بستری کی, جس آدمی نے اپنے بیوی سے دبر میں دخل کیا, اور جس آدمی نے یا عورت نے جو ہے کسی کاہن کے پاس جایا, نجومی کے پاس گیا اور اس کی بات کی تصدیق کی, ہاں یہ تو صحیح کہہ رہا ہے, اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی, مطلب وہ شریعت کا منکر ہے, وہ کافر ہے. اب لا علمی میں سمجھتا ہوں کتنے لوگ یہ گناہ کر چکے ہیں اپنی زندگی. لوگوں کو لگتا ہے یہ تو کوئی بات ہی نہیں, روٹین آف لائف ہے. ٹھیک, لا علمی کتنی خطرناک ہو سکتی, سمجھ رہے ہیں کہ اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہوئی. وہ منکر شریعت ہے, وہ اسلام کا منکر آدمی جو دبر میں داخل ہوتا. ہم کو معمولی لگتا ہے, شریعت کے نزدیک بہت سنگین جرم ہے. تو علم بہت ضروری ہے ہر معاملے میں. بہرحال ٹھیک, تو یہ تینوں روایت بہرحال اس چیز کی وضاحت کر رہی تھی کہ تحریم دبر ہے. اس کی انٹینسٹی, اس کے نقصانات بہت لمبے ہیں. تو کم از کم 2 خاندان اور کم از کم 1 جنریشن برباد ہوگی جو آ رہی ہے. شادی ہو, بچے ہو گئے, اختلافات جاری رہے اور اس کے بعد توڑ ٹکڑا ہو گئے, جھگڑے ہو گئے, کیسز ہو گئے, تو 1 جنریشن تو ایٹ لیسٹ ویسٹ ہوتی ہے. تو شیطان بھی ظاہر سی بات ہے جب چیلوں کو تھپا رہا ہے کسی عمل پر, تو عمل چھوٹا نہیں ہوگا, معمولی ہوگا, مذاق نہیں ہوگا, بڑا اتنا ہوگا تبھی سمجھ رہا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ جھگڑے, یہ بچوں کی تربیت برابر ہے, اور گھر کے شرابہ, خاندانوں میں مسئلہ, اور حالات اس لیول تک ہے. ایک جناب جو ہے 15-20 دن کی, آپ پوچھتے کہاں چلے گئے, عمرہ چلے گا, کیا بولے, سمجھ رہے نا, تھوڑے پیسے نکل 490 ہو گیا, 10-12 دن گھوم کے, کسی نے بیل کیا, 15 دن رو کے آ گئے. تو اور یہ ایک دم کامن, بلکہ اس حد تک ہے, اس شعبے سے تو میرا خود کا تعلق ہے, اس لیول تک ہے کہ آپ کو کیا کہوں, مسلم ایریا کے اندر لوگ آنا چاہتے, تبادلے لوگ کروانا, ان کیا میں ڈیٹیلز, کیونکہ مسلمان اپنے اس کو بہت ڈرتا ہے. اور 98 کو ڈال دیں گے تو یہ نہیں چاہیں گے ایسی گھر کی عورت وہاں تک جائے, لہٰذا اس کچھ کرے گا تاکہ. تو آپ اندازہ لگائیے, ہمارے جوز ہے 100 کیسز ہمارے بنتے ہیں کورٹ کے اندر, تو میری بات لکھ لیں, 70 صرف میاں بیوی کے اختلاف کی, 70 ہے چوری بھی ہوتی ہے, مرڈر بھی ہوتا ہے, ریپ بھی ہوتے ہیں. مسلمانوں کا پرسنٹیج بہت کم ہے, لیکن 70% کیسز اور صرف میاں بیوی کے اختلاف کے. تو ٹاپک مثالی میاں بیوی ان کے لیے نہیں, یہ ٹاپک پورے معاشرے اور سماج کے, یا ان کے لیے جو شادی شدہ ہے, یا ان کی بھی جو غیر شادی شدہ ہے, جس کی ظاہر سی بھی شادی ہوں گی, اگر وہ مثالی ہسبینڈ وائف جو ہے وائف ہسبینڈ نہیں بنیں گے تو پرابلمز ہونے والے, سماج میں برائیاں اور بڑھنے والی ہے, فتنے فساد اور ہونے والے, لہٰذا اس کی ضرورت ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جب 2 لوگ نکاح ہونے والا ہے, ان کی کاؤنسلنگ کی جائے پہلے اور پھر نکاح کیا. اور صرف شادی کاؤنسلنگ نہیں ہونا, کاؤنسلنگ ایسی کی جانا چاہیے کہ تم اب شادی کر رہے ہو, شادی کے بعد تمہاری ذمہ داری ایز اے ہسبینڈ, میاں کے طور پر, ایک شوہر کے طور پر کیا ہوں گی, ایک پتی کے طور پر کیا ہوں گی, اور تم ایک پتنی کے طور پر, ایک وائف کے طور پر, ایک بیوی کے طور پر تمہاری ریسپیز کیا ہوں گی, اس کا مزاج کیا ہے, تمہارا مزاج کیسا ہے, لڑکی کا مزاج یہ ہوتا ہے, لڑکے کا مزاج یہ ہوتا ہے. تم ایک نئے گھر میں جاؤں گی, وہ لڑکی ایک نئے گھر میں آئیں کو یہ برداشت کرنا پڑے گا, آپ کو یہ لے کر چلنا پڑے گا. یہ کاؤنسلنگ کی جائے, اور جس طرح سے ملنے کی جائے کہ یہ شادی ہے, اسی وقت ان کی یہ بھی کاؤنسلنگ کی جائے کہ سپریشن کیسا ہو. ضرورت پڑی تو جب ہم کسی جگہ انٹری لیتے ہیں تو ایگزٹ بھی معلوم ہونا چاہیے, ضروری نہیں آپ اس کو استعمال کریں. جب گاڑی لیتے تو اسٹیپنی ہونا چاہیے, ضروری نہیں آپ اس کو کبھی چلائیں گے. جب گھر بناتے تو فائر ایکسٹنگشن لگا ہوا ہوتا ہے, 20 سال میں ایک بار اور 50 سال میں زندگی بھر یوز ہوتا, پھینکنے میں جاتا ہے, نیا لایا جاتا ہوتا ہے. ان کیس ضرورت پڑ گئی تو یہ بھی کاؤنسلنگ کا پارٹ ہو کہ شادی ہے, نکاح ہے, اس کی کاؤنسلنگ میں
طلاق کیا ہو ایکسپلین کیا جائے تاکہ اگر ایڈوس کرنا پڑے اس کا بھی طریقہ معلوم. بہرحال لیکن مسئلہ یہ ہے نہ شادی ہوئے بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہمارے نوجوان مرد اور ہمارے نوجوان لڑکیاں جو سوچ کیا بتاتا ہوں ان کی سوچ یہ کہ ابا نے امی کے ساتھ جو میں ویسا بننا ہے مجھے سمجھ. لڑکیوں کی سوچ کیسا امی نے ابا کو کتنا دبا کے رکھا آج تک میرے کو ایسی بیوی بننا ہے جا کر یہی سوچ لے کر آ رہے. مطلب کون کس پہ غالب آتا جاتے ہی پہلا گول کون کرتا وہ اپنے کو پلان کر پہلا شوٹ کو دینا ہے ایک دم کڑی دے دوں گی یہ کروں گی بھائی کے نام دوں گی یہ کروں گی ساس کو دبا دوں گی کروں گی ادھر بھی پلاننگ میری شادی ہو رہی اب جاتے کہ دبا دے اس نے ایسا کر کے دیکھ جاتے تھے ننندوں کو تو اکھاڑ کے پھینک نہیں کرنا وہ ایسی فلاں ایک شادی شدہ ناک پہ چور کے فلاں 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 تیکو ایسا ڈیل اس کو بھی لوگ بول رہے دیکھ ان کی گلارانا لاتے بھی ایسا سلوک رہنا بس یہی بولے اٹھ کے بالکل بڑھیا نیند سے بالکل اتنا تیکو رکھنا ہے یہ بھی پلاننگ اور یہ پلاننگ دو بول لے کے کیونکہ دونوں کے پاس کوئی رول ماڈل انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے ہسبینڈ نہ لڑکوں نے دیکھا نہ عورتوں نے ہماری امین کو ایز اے وائف کبھی دیکھا بیوی کیسی ہونا چاہیے. دونوں کے ایگزامپلس کچھ اور ہی. یہ الگ بات ہے اگر واقعی ان کے والدین اور ان کے شادی شدہ لوگ قرآن و سنت پہ ہے اور وہ مثالی میاں بیوی تو ایک الگ بات ہے ان کو بھی لیا جا سکتا ہے. وہ مثالی نہیں ہوتے عام طور سے نالج ہی نہیں ہے اسلام اور دین کا. میں الزام نہیں لگا رہا ہوں اسی پر لیکن یہ حقیقت ہے آپ سمجھ رہے بات. تو لہٰذا آپ نے جس کو ایگزامپل بنایا مردوں میں اور عورتوں میں وہ ایکچوئل ایگزامپل. تو مثالی معاشرہ کیسے بنے گا جب مثالی لوگ جو مل رہے ہیں وہ مثالی نہیں ایگزامپلری نہیں ہے تو آپ کیسے سوچ سکتے ایک معاشرہ جس میں صحابہ جیسے لوگ پروان چڑھے اور تابعین لوگ پروان چڑھے اور مہین بن کے نکلے وہ تب تک نہیں ہو سکتا جب گھر میں امن نہ ہو اور گھر میں امن تب تک نہیں ہو جب کہ دونوں کو اپنے اپنے رائٹس اینڈ ڈیوٹیز نہ معلوم ہو کیا حقوق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں. رائٹس اور ڈیوٹیز بھی ہے نا ایک تو حق ہے ساتھ میں ذمہ داری ہے. رائٹس ہے ڈیوٹیز ہے تو رائٹس ہے کرنا. ایک آدمی کی ادارے کا جو ہے مینیجر ہے تو اس کی ڈیوٹیز ہے تو اس کے رائٹس بھی ہے مطلب اس کی ذمہ داریاں کے حقوق بھی ہے. کام کچھ نہیں کرے گا وہ اس کو رکھنے والا ہے. بتائیے آپ ڈیوٹیز اینڈ رائٹس دونوں چلتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملا کر. تو ہمارے پاس یہ کہ رائٹس کی تعلیم تو دی جا رہی ہے ذمہ داریاں حقوق اپنے اپنے سب جتا رہے ہیں. تمہیں معلوم حدیث کیا آتا شوہر کا حدیث میں ہے کہ اگر سجدہ کرنے کا حکم ہوتا کسی کو تو میرے کو ہوتا. مطلب بیوی کو سمجھا رہا ہے مطلب شوہر کو ہوتا میرے ہی ہے. تو اپنے حق بتا رہے ہیں لیکن آپ کی ذمہ داری وہ مقام آپ کو یہی ملا شوہر کے وہ خرچ کرتا ہے لاتا ہے محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے سب کچھ قربان کرتا ہے وہ ڈیوٹی بنیاد اس کو رائٹس دیے گئے. یہ بتایا گیا کہ اگر سجدہ کرنے کو حکم دیتا آپ سے فرماتے دیا نہیں دیتا تو کو دیتا کہ شروع کرے سجدہ تعظیم مجھے وہ ہوتا. تو اب ٹاپک تو ہم نے دے دیا. بہت سارے لوگ پہلے سے طے کر کے آئے ہوئے بال کس کے کورٹ میں جانے والا. فیض بھائی یہ بولے تو میں بولوں گا دیکھ کیا بولے سن لے. ادھر سے ایک میسج جا رہا ادھر ہی بول کے آئیں گے. اب میں بھی بتاتی پھر جانے کے بعد وہی پوائنٹ نکال رہا یہ بھی نا ساتھ. تو ایسے رائٹس حقوق ایسے ایک انسان کی ایک مقام ایک مثال دیتا ہوں اس میں آپ کا اس آفس میں آپ کی عزت اور کام کم ملتی بتائیے جب وہ آدمی کھپا دیتا ہے اس کام کے اندر کام کی انٹینسٹی شوق ذوق اور کام کا پرفیکٹنس آف ورک دیکھ کر سب گرویدہ ہو جاتے ہیں. ابھی ہوتا ہے تو ایک ہسبینڈ کو ہسبینڈ کا مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا. ایک وائف کو مقام کب ملے گا جب وہ کام کرے ویسا. اب دونوں اپنے جو ہے معاملے صرف اگر رائٹ جتاتے رہے دیکھ میرا حق وہ بول رہے میرا حق بھی ہے دیکھ میرا یہ حق ہے. یہ معاملہ کبھی سلجھنے والا نہیں. باتیں اور زیادہ کسی نتیجے نہیں پہنچیں گے. وہ جو مثالی وہ کبھی نہیں ملیں گا. میاں بیوی کو ایکچولی دیکھا جائے میں ایک عام ہم نے سمجھا ہی اگر اس رشتے کو سمجھ جاتے کیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کبھی ویسا پڑھتے کہ آپ نے دیے اور کیا ڈیوٹی نبھائی کیسی خطیں اٹھائی ازواج نے کیسی خطیں اٹھائی کہ پتہ ہوتا کھانے کے لیے پوچھا جاتا تو پورے کے پورے گھروں میں آواز لگائی جاتی 9 کے 9 ایک جگہ سے یہ حالت ہوتی. وہ اس لیول تک برداشت کر صلی اللہ علیہ وسلم مطلب آنے والی تکلیفوں کو اس لیے کہ وہ جانتے شوہر جو کام کر بڑا کام ہے اس کام میں سے وہ بھی کر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے جو کچھ آتا ہے تقسیم کر ہر بیوی کو برابر بیچتے ہیں تاکہ کسی کو نہ مارا جائے تاکہ جب جو کچھ آئے سب کے لیے وہ میسر ہو سکے. تو دونوں اپنے نبھا رہے ہیں دونوں اپنے کچھ دے رہے ہیں. ان کے حقوق دیکھیے انہوں نے جو کچھ کیا مثال ہے. لیکن یہ بہت افسوس کی بات ہے ہمیں ایک ایسے آئیڈیل ایسے دیے گئے جن کی دیکھ لیں انشاءاللہ بہت سارے فساد چھوٹی موٹی تو یہ چھوٹی موٹی باتیں. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ مثالی ہسبینڈ اینڈ وائف کی طرف جاتے ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک زوجہ ایک بیوی بہت بحث کر اختلاف کرتی باتوں تو میں ہو جاتا ہے. تو ایک دن بولتے ہیں میں اب بہت برداشت کرتا ہوں. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا. امیر المومنین کو اب کمپلین ڈال دیتا کمپلین دے دیتا انف از انف. اور وہ اٹھے اس کے ساتھ اور امیر المومنین کے دروازے پہ دستک دینے کے بعد واپس امیر المومنین خطاب رضی اللہ عنہ باہر نکل چکے تھے. عبداللہ ابن مسعود وہ بات ہوئی لیکن آنے میں تاخیر. بعد میں آ کر پوچھا عبداللہ تم میرے گھر آئے تھے ملے بھی نہیں چلے گئے. کامر مومن شکایت لے گیا تھا اپنی بیوی کی. جب گھر پہ آ کے دستک دی اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرا جو اندر سے آواز آئی سن کر سمجھ گیا کہ آپ کی جو میری ایسے نکل کر سمجھ رہے آپ امیر المومنین بھی عورتوں کے نیچر کو جانتے
عبداللہ ابن چیزیں حصہ ہوں کبھی نہیں بن. میں یہ برائی کی رائٹس کو لیا جائے، مردوں کی کچھ فطرتیں ہیں وہ کبھی نہیں، عورتوں کی کچھ فطرت ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ کبھی نہیں چھوڑیں گی. دونوں کو ان چیزوں کو پہچان کر کے چلنا ہے تو معاملہ. جب دونوں یہ نہیں پہچانتے، نیچر نہیں پہچانتے، آپ نے ایک گاڑی ڈالی، وہ گاڑی بھاری 50 کی ہے، اس پر آپ 1 ٹن مال ڈال کے چلا رہے ہیں، 50 cc لونا بیچاری نہیں چل سکتی. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ تو آپ کو نیچر پہچاننا ہوگا کون فطرت کے اس کام کے لیے بنائے گی. تو عورت ایک مزاج پر اللہ نے پیدا کی، حوا کو ایک مزاج پر پیدا کیا، اور وہ مزاج ان کی نسل میں تمام عورتوں میں لگتا ہے. آدم کو ایک مزاج پر پیدا کیا، آدم کی تمام صفتیں مردوں میں ہوتی ہیں، ان کی اولاد میں مردوں میں چلا. تو دونوں کی صفتیں ہیں، دونوں کی مزاج ہے، دونوں کی بناوٹ ہے، دونوں کے بنانے کا اللہ کا اپنا ایک طریقہ رہا ہے کہ ایک کو بھی سے بنایا، دوسرے کو اس کی پسلی سے بنایا. تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم اپنے نیچر کو سمجھ جائیں تو معاملہ حل ہو جائے گا. اگر میری بات یہ بھی نہیں سمجھی تو کم از کم اتنا سمجھ لو کہ آپ چاہتے کہ آپ کی بہن کو اس کا شوہر کتنا برداشت کرے اتنا اپنے بیوی کو برداشت کرنا چالو کرو. سمپل ہے. میں چاہتا ہوں نا بھائی تھوڑا میری بہن گرم دماغ کی تو برداشت کر لینا چاہیے نا میرے بہن میں. جا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نا. میں بھی کیا کروں کو حق دے دوں، تھوڑا وقت بولے نا بیگم، کیونکہ جس فطرت پر یہ فطرت پر وہ. میں نے مثال کی دی کہ اپنی بات آدمی جلدی سمجھ آتی پرسنل. ہاں صحیح بات ہے، کم از کم رائٹ. تو ہم لوگ اپنے مزاج کو، ایک دوسرے کی بناوٹ، کچھ خامیاں پارٹ آف نیچر نظر انداز، کچھ چیزیں خوبیاں پارٹ آف نیچر سرا ہے کہ ہاں یہ ماشاءاللہ بہت ہے لیکن یہاں کمزوری تھی، بٹ یو کین ڈو، تم کر سکتے ہو، بڑھتے رہو آگے، میں تمہارا سمجھ رہے بات کو. تو تب یہ معاملہ چلنے والا ہے. لیکن اگر دونوں اپنے رائٹس مانگتے رہیں گے جو آج ہو رہا ہے اور ڈیوٹیز بھول جائیں گے، مطلب حقوق تو مانگیں گے، ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے، تو وہی جو ہو رہا ہے سماج کرپٹ سے کرپٹ ہوتا جائے گا، سماج برے سے برائی کی طرف جائیں گا، آنے والی سے بگڑ جائیں گی. ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد حالت یہ ہو جائے جو ویسٹ میں حالت ہو گئی. شادی کو بھول چکے ہیں، وہ میرج کے انسٹیٹیوشن کو، نکاح کے سسٹم کو بھول چکے ہیں. یہی وجوہات کی بنیاد پر کہ وہ کھٹپٹ وہ برداشت نہیں، وہ دونوں ایک دوسرے کو بالکل ایک دوسرے کے برابر سمجھ رہے تھے. برابر سمجھ میں شوہر کو ایک دن میں کام کروں، ایک دن کام کر کے لانا، وہ نہیں سمجھتا مزاج کا مزاج. نتیجتاً اتنی کھٹپٹ ہوئی کہ انہوں نے میرج کو چھوڑ دیا، کہا جتنا ساتھ رہنا ہے رہو، اس کے بعد چھوڑ دیا کر. شادی کریں گے طلاق کو لمبا پروسیس، ساتھ رہو اور بچے پیدا ہوں گے، بول دینا جینیٹیکل فادر جینیٹیکل مدر. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب تمہارا جینیٹیکل کوئی باپ کا نام نہیں، باپ ہے جینیٹیکل فادر لکھا ہوا ہوتا. بہت سارے جگہ اگر آپ نے یوکے میں اسکول کا فارم دیکھا ہوگا باپ کا نہیں ہوتا ہے. سمپل ہے، کیونکہ میرج انسٹیٹیوشن نہیں ہے، تمہارا جینیٹیکل فادر ہوتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب ضروری نہیں ہے. اور سنگل پیرنٹنگ سسٹم ہے، یا تو وہ بچہ جو ہوتا ہے عورت لے جاتی ہے یا شوہر لے جاتا ہے. شوہر تو نہیں بولیں خیر وہ مرد لے جاتا اس کے ساتھ میں. تو سنگل پیرنٹنگ مطلب ایک ہی باپ پالتا یا ماں پالتا. ہم کو اس وقت باقی رکھتے تو اس کے اندر جو انڈیویجول انوالومنٹ کے اندر میرج میاں اور بیوی سسٹم شادی میں وہ دونوں کو اپنے رائٹس بھی سمجھنا باقی، اس کے ثمرات، اس کے ریزلٹ، اس کے فائدے اٹھائیں، ورنہ پھر کرپشن اور برائی اللہ رحم کرے پھر وہ بڑھتی جائیں گی. تو آئیے مثالی کیسا ہو اور مثالی بھی کیسے ہو. میں آپ کے ساتھ بولنے والا آپ کے ساتھ ایک مرد ہے لیکن ان بائس بات کروں گا. یہ نہیں سمجھتے دیکھو اپنی بات برابر دی ہماری بات میں، ایسا نہیں. ان بائس مطلب میں جو بات ہے جنہیں پوائنٹس ادھر جمع کیا اتنی جمع کیا تاکہ ادھر کی کچھ مثالیں آئے تھے ادھر کی کچھ مثالیں، یہ کچھ ادھر بھی کچھ بات سمجھ میں، دونوں کی باتیں میں. چلیے آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے مثالی شوہر کی کیا خوبی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد مثالی بھی کیا خوبی، دونوں باتیں کرتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے ایک مثالی شوہر کیسا ہو اس کے تعلق صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں الفاظ، پورے الفاظ میں جمع نہیں کر پایا جو مجھے میجر اور امپورٹنٹ لکھ دیا. اس کے علاوہ تو مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں تو اور بھی اچھی باتیں آپ کو انشاءاللہ اس ٹاپک میں ضرور ملیں. آئیے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں میں کو ترتیب مطلب جو میں پہلا لے رہا ہوں وہ پہلا ہے، بس میں نے رینڈملی جو نکات سمجھ میں آئے بس جمع کر لی ہیڈ. تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت مثالی خوبی میں وہ بھی دیکھیں کہ بیوی سے سلوک کرنے والا بہترین شوہر، بیوی سے حسن سلوک کرنے والا، بیوی سے اچھا سلوک کرنے والا ایک بہترین، ٹھیک ہے، اچھا سلوک کرنے والا. جامع ترمذی کی روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں عائشہ اس کی راویہ وہ کہتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال سے اچھا ہو اور میں تم سب میں اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ اچھا. بہترین شوہر وہ ہے جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہو اور میں آپ سے فرما رہے تم میں سب سے اچھا ہو اپنے گھر والوں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آپ کے ازواج، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو گھر والوں سے اچھا ہو، مطلب پہلا اس کا رائٹ ہے، اور اس کے بچے ان سے اچھا ہو اور میں تم سب کے اندر اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں. تو اچھا انسان وہ، اچھا شوہر وہ ہے جو اس نے سلوک کرتا ہو اپنے ساتھ، اس میں ہر چیز انکلوڈ، جو کھاتا ہو اس کو کھلاتا ہو، جو پہنتا ہو اس کو پہناتا ہو، اس کے خرچ اٹھاتا ہو، اور جو کچھ اس کے لیے جو شریعت نے باندھا وہ سب اس کو دیتا ہو، اس سے اچھے سے بات کرنا، نہیں ڈانٹتا ہو، جھڑکتا نہ ہو، بغیر ضرورت ہم کہیں گے اینگری بن کے نہیں گھومتا، مطلب اس کے رائٹ دیتا ہو. ورنہ ہمارے پاس حال شوہر ہونے کا سب سے بڑا
جو طریقہ یا سب سے اہم ذریعہ بتانے کا وہ یہ ہمیشہ غصے میں رہو. تو کسی نے سکھا دیا کہتے ہیں بےخوب دوست ہوتے ساتھ میں غصے میں رہنا ہمیشہ. مرد دکھ کے آتے ہیں میرے کو سمجھ میں ایسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں رہتے تھے, جبکہ یقیناً آپ جیسے مرد سے پہلے دیکھا نا اس کی بات دیکھیے. سمجھ رہے آپ, وقت نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار شخص آئے, رکانہ بن عبد یزید ان کا نام تھا. مردانگی کی بات ہو رہی تو مثال دے رہا ہوں. رکانہ بن عبد یزید سلمان زبردست کشتی میں بہت ماہر. ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب مسیح نے کہا محمد آئے وہ کا دعویٰ کرتے ہیں ایمان لا لو ان پر, تو کہا دو ہاتھ کر لو مطلب کو میرے سے جیت گئے تو ایمان لا لوں گا. اور گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہو جائے تو روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تو پیچھے سے آپ دکھ بھی نہیں رہتے. رکانہ اتنے بڑے تھے جسامت کے اعتبار سے, اتنے ہیوی ڈیل ڈال کے تھے کہ اللہ کے رسول بیک سائڈ والوں نہیں رہتے کھڑے ہوئے. چلو آ جاؤ. ابھی رکانہ نے پہلا اسٹیپ بھی نہیں رہتا آپ سے اس کو پچھاڑ دیا. ایک دم سختی میں کہا کیا ہوا, رکانہ تم ہار گئے. ایک ہی جھٹکے میں آپ نے رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے بھی کر دیا. مطلب اس سے بھی بات پتا چلی آدمی کا بڑا ہونا دماغ سے. آپ سے چال چلی داؤ چلانا, داؤ سے پہلے گری. تو رکو ایک منٹ, یہ تو جادو تھا, پاسبل ہی نہیں. میرے اوپر اب کے مطلب ماہر ایک پہلوان کو ایسا کبھی ہوا. پھر سے ونس مور سیکنڈ ٹائم ہوا سیم. رکانہ کے اسٹیپ لینے سے پہلے آپ نے جیت کر دیا. کچھ تو بھی اور ہونے. پھر سے ایک بار مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ میں ہار گیا. تھرڈ ٹائم اور نے کہا تو 3 بار گرے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاسٹ اور ساتھ میں ٹیکنیک اتنی ایڈوانس تھی کہ رکانہ کے سے پہلے رکانہ. سمجھ رہا مردانگی یہ ہے. تو آپ سے میں پیچھے نہیں تھے. فزیکل آپ اس کے باوجود اتنے نرم تھے. تو سخت سے کوئی آدمی مرد نہیں ہوتا اور کوئی شوہر نہیں بنا جاتا. اچھا کیونکہ دنیا کا سب سے اچھا شوہر سخت نہیں تھا اپنے مزاج میں. حالانکہ جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور لیکن سختی نہیں تھی مزاج میں, نرمی, بلکہ لوگوں کو تاکید کرتے تھے. ایک بار آپ کے غلام انجشا تیزی سے لے کے جن پالکیوں میں جو عورتیں تھے انجشا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہوں. مطلب عورتوں کو آپ نے شیشے جیسا کہا. شیشے کو بہت سنبھالنا پڑتا ہے. تو کہا شیشے جیسی نازک عورتوں کے ساتھ انجشا تم لے کے بھاگ رہے ہو, ہم سے چلو, لے کر چلو, سنبھال کے رکھو چیز ہے. مطلب آپ نے عورت کا ایک مقام سنبھال کے لے. تو بہرحال اچھا برتاؤ, اچھا ٹریٹمنٹ, یہ بہت مثالی شوہر کی پہلی صفت میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حاکم کی روایت ہے, عبداللہ بن عباس فرماتے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے اچھا ہو. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی مطلب بیوی کے لیے اچھا ہو. تو پتا چلا اگر مرد کا کیریکٹر چاہیے تو وہ کوئی اور نہیں دے سکتا. کون دے سکتی ہے؟ اس کی بیوی بتائیں گے. اور اگر وہ کہتی ہے اچھا ہے تو وہ اچھا ہے, اور وہ کہتے اچھا نہیں ہے وہ اچھا نہیں. تو آپ کا کیریکٹر آپ کے وائف کے ہاتھ میں وہ بتائیں گے کہ آدمی ہے. لوگ باہر تو بیوی کہلاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے, لیکن گھر میں آتے جھڑکتے ہیں, ان سے بات کرتے تھے بیوی سے, اور باہر لوگوں سے آپ کے علاوہ بات نہیں کرتے. وہ دیں گی سرٹیفکیٹ کی واقعی میں یہ مرد یہ آدمی اچھا ہے یا برا ہے, یہ مثالی ہے. دیکھیے ایک بیوی کی انسان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے. ٹھیک, اسی طرح ایک مثالی شوہر کے اندر جو وہ یہ ہے کہ آزمائش مصیبتوں میں جو ایک مثالی شوہر ایک ہسبینڈ جو صبر, کسی بھی قسم کی آزمائش کسی بھی قسم کی آنے والی تو یاد رکھیں ایک مثالی شوہر جو ہے صبر کرتا ہے. چاہے وہ طرفوں سے آزمایا جائے, چاہے وہ بیٹیوں کے ذریعے آزمایا جائے. بیٹیوں کو کوئی مصیبت نہیں ہے, لیکن آج کے زمانے میں شادیوں کو مشکل کر دیا گیا. ظاہر سی بات ایک مرد کے لیے وہ آزمائش ہو جاتی ہے, لیکن اللہ ظاہر سی بات اس کا اجر دے. وہ صبر تحمل کرتا ہے, برداشت ہے, برا نہیں بولتا ہے یا کوستا نہیں ہے, بلکہ وہ ذمہ داریوں جو ہے اپنے جو ہے نبھاتا ہے. اللہ رب العزت جو دی ہے جامع کی روایت ہے عائشہ کی راویہ کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا گیا اور اس نے ان پر صبر کیا ہو وہ بیٹیاں اس باپ کے لیے آنکھ سے رکاوٹ بن. تو گویا ایک آدمی بیٹیوں کی پیدائش کی پرورش میں اس کے بیاہ میں صبر کرتا ہے. یہ ایک مثالی علامت ہے. ہمارے پاس شادی ہوتے ہی اگر لڑکی ہو جائے تو کیا کچھ بیچاری عورت کو جب اس کا کوئی دوسر ہاتھ نہیں ہو. ساس وہ کیا کر دی, بیٹی پیدا کر دی, ضرورت بیٹوں کی مصیبت آ گئی فلاں ہے. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ان ساسوں سے جو اپنی بہووں بیٹی ہوتی ہے سائنسی اعتبار سے سائنس یہ ہے کہ عورت اس کا سیٹ ہی نہیں ہوتا ہے جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہوتے ہیں, لڑکا اور لڑکی طے ہوتے, مرد کی عورت تک اس کی تک پہنچتا ہے. یہ کہ لڑکی جب پیدا ہوتی ہے کروموزومز کے ایکس ایکس سیٹ عورت کے اور ایکس ایکس سیٹ جو مرد سے آتے ہیں وہ مل جاتے ہیں, لڑکی پیدا ہوتی ہے. اور مرد میں یہ صلاحیت ہے کہ ایکس اور وائی دونوں ہوتے ہیں, عورت میں صرف ایکس ہوتا ہے. اور اگر عورت کا ایکس اور مرد کا وائی مل جائے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے. تو اگر کبھی کوئی لڑکی ہو اس ساس کو کہتا ہوں اس دادی کو کہ اپنی مرد کو سو اپنے بیٹے کو بیٹا ایک لڑکا نہیں پیدا کر سکتا. اس بیچاری کا تو کچھ ہے نا, وہ تو صرف ریسیپینٹ ہے, وہ تو صرف پرورش کرتی ہے, حمل کو سنبھالتی پیدائش ہے, لیکن اس کے اندر سائنسی اعتبار سے وہ صلاحیت ہی وہ مادہ نہیں ہوتا جس سے لڑکا یا لڑکی طے ہو. وہ بھی مرد بھی طے نہیں کر سکتا, ظاہر سی بات ہے وہ اللہ طے کرتا ہے. بٹ اگر تم کو اتنا پوچھنا ہے تو اپنے لڑکوں کی کیا بیٹے ابھی بھی لڑکی کیا
ٹھیک ہے، اس کو مت بولو، اس کا اس میں ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایسا انسان جو لڑکیوں سے آزمائش کرتا ہے، ایک اچھا مثالی بچور ہے۔ اسی طرح بیوی کی مرگزر کرنے والا، نرمی سے کام لینے والا، نیز بیوی کے حق میں خیر اور بھلائی کی بات کو قبول کرنے والا شخص اچھا شخص۔ خیر اور بھلائی کی بات کھلنے کی بات میں، اس لیے کہ ہر انسان میں پروز اینڈ کونس ہوتے ہیں، اچھائی اور برائیاں ہوتی ہیں، تو کبھی بھی ہمیں تولنا چاہیے کہ اچھائیاں کتنی اور برائیاں کتنی۔ اچھائیوں کی تعریف کرے اور برائیوں کی اصلاح کرے، برائیوں کو پیر کے اصلاح کرے۔ بہت سے لوگ تو اس درجے گئے گزرے ہوتے ہیں کہ شام میں جا کے اپنے دوستوں سے ڈگری کرتے ہیں، یار مجھے کھانا بنانا نہیں آتا، یہ اصلاح کا پوائنٹ تھا، بتانے کی ضرورت نہیں۔ اب اگلی بار موڈ خراب ہوتا ہے اس کا، ہاں بھابھی کھانا بنا، وہ گھر پہ جا کے بول رہا ہے اس کی بیوی کھانا بنانا نہیں آتا، آپ نے تو بدنام کر، پھر اب بولتے ہو برا سلوک کیوں کرتی ہے آپ سے، تو پہلے خالی خراب بناتی تو تیزی بناتی، نمک بھی زیادہ ڈالتی، گوشت جلا دیتی، تو آپ نے بدنامی کی، اس کی اچھائی کو قبول کرتے ہیں۔ ہمارے میں خامی کیا ہے معلوم، ہم لوگوں کی برائی پہ تنقید ضرور کرتے ہیں، یہ آپ نے خرابی، لیکن ان کی اچھائی پہ تعریف کرنا بھول جاتے ہیں کہ ماشاءاللہ۔ تو خیر کو آپ قبول کیجئے، جو بات پسند اصلاح کی، دونوں چیز۔ آئیے حدیث کے الفاظ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی پر کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے جب کوئی معاملہ درپیش ہو تو بھلائی کی بات کرے ورنہ خاموش رہے۔ لوگوں عورتوں کے حق میں خیر اور بھلائی کو قبول کرو، یاد رکھو عورتیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی سے ٹیڑھے حصے، اوپر کی پسلی سے آدم بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس سے پیدا کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر تم سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ ڈالوں گے، اور اگر ویسے ہی چھوڑ دوں گے تو ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے، لہٰذا ان کے حق میں خیر اور بھلائی کو، مطلب عورت کی کجی کی کمزوری کو بتا دے گا، اس کے مزاج میں چیزیں ہوں گی جو تم کو کبھی پسند، بٹ اس کے اس پارٹ پر کی خیر کو ہمیشہ قبول کرو اور اعتراف کرو، ایکسپٹ کرو کہ یہ تو پارٹ بہت اچھا ہے، یہ پارٹ میں اصلاح کی ضرورت ہے، مجھے پتا ہے آپ کو نا امید نہیں۔ تو آپ دیکھیے کیسا معاشرہ ہوگا کہ بیوی نے غلطی کی، مشورہ کرا کوئی بات نہیں، اس کی اصلاح کر لیں گے اور آگے بات، سمجھ رہے ہیں بات؟ بیوی نے کوئی اچھا کام کیا، ماشاءاللہ آج تو آپ نے بڑا اچھا کام کیا، آپ دیکھیے کل وہ ڈبل کر دیے کام اچھا، سمجھ رہے ہیں بات؟ جو ایک اچھا ایچ آر بولے انسانوں کو ڈیل کرتا ہے کمپنی میں، وہ ہوتا ہے جو جانتا ہے اسے کام کیسے نکالنا، اس کو پتا ہے کہ اسے کام کیسے نکالنا۔ تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کو ان کے مزاج کے اعتبار سے ڈیل کیجیے، تو اللہ کے رسول بتا دیا ان میں کجی ہے، کچھ ٹیڑھا پن ہے، برائی کے ناطے ریالٹیز کو بتایا گیا، حقیقتوں کو بتایا، سمجھے بات؟ تو تم کیا کرو، خیر کو قبول کیا کرو اور زیادہ وہ نہ کرو، ایک اس کا زیادہ سیدھے کرو گے ٹوٹ جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا ٹوٹنے سے مراد تو کافی طلاق ہو ساتھ میں ایک لمٹ ہے، بس اس سے زیادہ کوئی اصلاح کی بھی، اس چیز کو مجھے آپ کو سمجھنا ہے۔ یہ بات کبھی کبھار جب ینگ ہو نا شادی کر جب سمجھنی، لیکن جب آپ کو بچیاں ہوتی ہیں اور آپ جب ان میں وہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لے، اس میں پرابلم، یہ بھی ایک عورت ہے۔ جب ہم ایکسپٹ کرتے ہیں ہمارے نکاح میں ایکسپٹ کرو کہ ہاں یہ ہے، یہ اس کے جینڈر کے اعتبار سے مجھے، چلیے آگے بڑھو۔ اہل و عیال پر سے خرچ کرنے والا ایک اچھا، اہل و عیال کچھ دلی سے خرچ کرنے والا اچھا شوہر، ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بڑے کنجوس ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور کسی پہ خرچ نہیں، ٹھیک ہے، خود کھاتے بیوی نہیں کھلاتے، وہ خود پہنتے بیوی پہناتے، جبکہ ایک حدیث میں یہ حق بتایا گیا جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اسے پہناؤ، اس کا بھی رائٹ ہے، سمجھ رہا بات؟ تو آپ کرنا چاہیے، ہم نے کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت، ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ روایت آدمی کو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا صدقہ ہے، اور جو بھی وہ اپنے پہ خرچ کرتا وہ صدقہ ہے، اس کا بھی انسان کو بڑا اجر ملتا ہے۔ آئیے ایک مثالی شوہر کی اور ایک خوبی جانیے، وہ یہ ہے کہ مثالی شوہر اپنے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اب بیوی کے کام کاج میں تو گمان سے بھی باہر ہے، اگر بیوی کے ساتھ کام کر لیا تو امی کا کمنٹ جو آنے والا زہریلا، وہ کمنٹ سے پریشان رہتا بچہ شوہر، اب کیا بولیں گے امی، ارے میرا بیٹا تو تم ذرا غلط ہے، جورو کا غلام بن، سمجھ رہے، خطرناک زہریلا کمنٹ، پھر بہنوں کا کمنٹ آنے والا۔ لیکن ماشاءاللہ بہنوں کے شوہر تو بہنوں کی چپل ہی بنا کے بھیجتے، امی کے پاس جا رہے تھے، وہ قبول ہے، وہاں آنے کمنٹ بھی، حالانکہ رشتہ تو وہی ہے نا، لیکن اگر نبی اکرم آئیڈیل یہ ہے نا، آئیڈیل نام نہیں ہے نا ابا، ہاں اگر وہ قرآن و سنت تو سارا کسی کے والدین اگر ابراہیم علیہ السلام جیسے تو وہ آبا اجداد کے طریقے پہ چلے، لیکن ابو جہل جیسے تو چھوڑنا پڑے گا انہیں، سمپل ہے نا، فیکٹ، حق پر ہے، دونوں بات بڑھو، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، چاہے پہچان والے چاہے اجنبی ہو، اپنی جماعت کو غیر جماعت کو، اپنا مسئلہ غیر مسئلہ، حق بات ہے، مان لینا ہے، یہ ایک مومن کی، لیکن غلط ہے چاہے بڑے کرو چاہے سب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال کیا کہ بخاری کی روایت میں عائشہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے، آپ اپنی پرسنل لائف میں کیا، تم عائشہ فرماتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر ہمارے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے، ایک روایت میں تو یہاں تک بکری کا دودھ دھو کر لاتے، اپنے کو اگر خراب ہو جاتا تو خود پیون دے دیتے، اور اپنے کپڑوں کو جو پھٹے ہوئے ہوتے خود سیتے، ہاں لیکن اذان ہو تو فوراً آ کر چلے جاتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا کرتے، اپنے گھر میں اپنے کام میں کیا کرتے مدد کرتے۔ ہمارے پاس مرد بولے تو کیا ہے، ہر کام بھی سے لینا، اگر بیمار ہے مر رہی بولا اوٹ بھی تیگو کرنا ہے، میری بہنیں اور میرے اماں مار ڈالیں گے میرے کو اگر میں کام کروں، تیگو کرنا، سبحان اللہ، کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی خوش، اور آپ بیگمات کام میں
ہاتھ بٹا. سبحان اللہ. آپ دیکھیے کیسے عورتوں ہاتھ بٹاتے ہیں, خود دودھ دھو لیتے ہیں بکریوں, خود اپنے کپڑوں کو سی لیتے, پھٹ جاتے ہیں. ایسے کتنے مرد ہیں اگر پھٹ جائے ایک بٹن بھی نکل جائے تو سی سکتے اپنا, ان کو ضرورت ہے ارے بیگم نہیں کرنا ہے, پاسبل نہیں, یہ پاسبل نہیں ہوتا یار. تو آپ سیکھنا یاد رکھیں, ہم کو اس بات کو سمجھنا یا ہم کو ہاتھ بٹانا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا, لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ میں بیوی کے ساتھ ہی کام کرنا تو گھر میں ایک نہیں, یہ میننگ نہیں. کام ہے کچھ کرنا نہیں تو اچھا بہانہ آپ گھر میں رہے. مطلب یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کی ذمہ داریاں ساری ادا کر کے جب گھر لوٹ آتے نہیں ہوتے تھے کہ کام میں ہاتھ بٹاتے تھے. محبت بڑھتی ہے, اس سے الفت بڑھتی ہے, اس سے اپنائیت بڑھتی ہے, اس سے بیوی کو لگتا ہے میرا کام بھی امپورٹنٹ اور پارٹ لیتا ہے. اس سے شوہر کو یہ پتا چلتا ہے کہ ڈیلی بیوی کتنی تکلیفیں اٹھاتی ہے کام کاج, سمجھ میں آتا ہے. ہوتا ہے کبھی کبھار ہوتا ہے ارے یہ کام تو بہت آسان ہے, لیکن کرنا پڑے تو بولتے اللہ رحم اس پہ وہی کر سکتا اپنے سے. ہم سمجھتے ہیں ہم کما کے لاتے تو ہم ہی سب کچھ ہے. تو بچوں کو جو پالتی نا, ایک گھنٹہ بچے کو سنبھال لیجیے اپنے خود کے, آپ بولتے اللہ میرے تھوڑے بہت بال بچے وہ بھی چل جاتے ہیں. اس کی ماں اس کو برداشت کرتی ہے, آؤٹ آف مائی لمٹ, میرے تو حد سے باہر ہے. یہ ہوتا ہے نا, ان کی بھی اپنے کام ہے, ہماری بھی اپنی ذمہ داری. عورت بھی, شوہر جو کام کرتا ہے وہ ان کے لیے حلال روزی کرتا ہے, محبت کی علامت ہے. بیویاں گھروں کو پال رہی ہے, کھانا بنا رہی, کام کر. کچھ عورتوں کو میں نے یہ بھی دیکھا وہ کام بھی کرتی ہے باہر کا, تب کرتی. سبحان اللہ, ڈبل ڈیوٹی. کام میں ہاتھ بٹانا, کام میں پھر دیکھیے کیسا ماحول بنتا ہے, کیسا ایک معاشرہ بنتا ہے. لوگ ایک دوسرے کو تعاون, ہم یہ تو بات کرو کہ مدد کرو, بیواؤں کی مدد کرو, ارے گھر میں جو وہ تو ہے ہی مستحق, یہ بھی ہے نا. پوری محبت پیار سب باہر ہی چل رہا ہوتا ہے, صدقہ کرو, سب کچھ صدقہ کرا, لیکن بھی بچے تو بہر عالم بھول جاتے ہیں. کام میں ہاتھ, مثالی شوہر نبی اکرم کیا کر کے بتایا. میں سمجھا آپ کو یہ نہیں بول یہ کام کرنے سے میرا مقام یہ یہ سب چھوٹی پرانی باتیں. میں تو یہاں تک وہ دیکھا اپنے ان کے بچے جب تک پیشاب اور پیخانہ نہیں کرتے بولے مردوں کام نہیں. ہاں دیکھا ہوں میں نے ایسی حالات دیکھا ہوں تک پیشاب پیخانہ خود نہیں کرتے, باپ گود میں بھی نہیں لیتا. کیوں؟ تو مردوں کی علامت کیوں بچوں لیتے ہیں, ساتھ نہیں رکھتے اپنے, معلوم. ہاں, مرد ہونے کے ناطے بولے مرد ہونے کے ناطے مرد رو سکتا ہے, اتنا روتے, بار بار روتے, جگہ آپ روئے, رات میں آپ دعاؤں میں آپ روئے, لوگ آ کے آپ سے سوالات کی تو روئے. ایک صحابیہ کا اللہ کے ایمان لانے سے پہلے, اور وہ بھی رو رہے, فلاں موقع پر یہاں آپ نے وہاں کیا کہ بھائی یہاں آپ نے آنسو بہائے, وہاں آپ کو دیکھا گیا, یہ جنگ سے پہلے آپ نے کیا, اتنے جگہ رو رہے ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ایک مرد رو نہیں سکتا؟ اس لیے ایک بار تو صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے رسول آپ روتے, یہ تو رحم کی علامت ہے, انسان کی آنکھوں سے آنسو نکلے. ٹھیک ہے, ہم نے پتہ نہیں کیا مثالی شوہر کی کیا کیا ایگزامپل اور کہاں سے کر لیا, اور کس گاؤٹی نے یہ بتایا مجھے سمجھ نہیں آتا. لیمین جنگلی اور جاہل نے بتا دیا آپ کو کہ یہ نہیں علامت, یہ نہیں علامت, یہ نہیں علامت. اپنے ڈیزائن اپنے طور سے مت کرو, اپنے معاشرے کے اعتبار سے مت کیسا ہو ڈیزائن مت کرو, شوہر ایسا ہو, یہ نبی کی زندگی دیکھنا, یہ ہے مثالی شوہر, ایسا ہوتا ہے, ایسا جہاں تک ہو سکتا میکسیمم پاسبل کوشش کرنا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. آئیے, خوش اخلاق اور خوش طبعی, خوش اخلاق اور طبیعت سے خوش رہنے والا یہ ایک مثالی شوہر ہوتا ہے. یاد رکھیں, مسند ابو یعلا کی روایت ہے, میں عائشہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا عجیب و غریب واقعہ سنیے, تفصیل میں نہیں جاؤں گا, بہت مختصر بڑھا. واقعہ یہ کہ عائشہ حریرہ بنا کر لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا کی دوسری بیوی کے گھر میں, مطلب آپس میں سوکن والا, ماں عائشہ لے کر آتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ہے, حضرت سودا ایک طرف سے, عائشہ ایک طرف. عائشہ رسول کہتی ہے آپ پیجیے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیتے, پھر کہتی ہے سودا تم بھی پیو, وہ کہتی میں. ماں عائشہ تھوڑی غیرت آ گئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کیسے, سودا میں کہہ رہی ہوں تم کو پینا پڑے گا, اگر نہیں پیے تو تمہارے منہ پہ لتاڑ دوں. ہوتا ہے نا دو عورتوں میں. حضرت سودا نے کہا نہیں پیو. اس کے بعد بھی انہوں نے حریرہ اٹھایا, ہاتھ ڈالا اور کہا کہ یہ جواب, اور نبی اکرم ہنستے چلے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں عائشہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ سمجھ گئی. حضرت عائشہ کھڑی ہو گئی, جب لپیٹ میں ماری, حضرت عائشہ گھٹنوں پہ اپنے نیچے گھٹنے ٹیک کر, حضرت سودا نے ہاتھ ڈالا اور ان سر پہ مل دیا. ایک روایت میں سے لیا اور کہا حریرہ تو یہ اچھا بنا. سب ہنس رہے. اللہ کے رسول نے اس واقعے کو انہوں نے پہلے لگایا, سیکنڈ حضرت عائشہ سر پہ لگایا, تب بھی ہنس رہے اور سب ہنس. کیسے ریلیشن شپ دیکھیں آپ, خوش طبعی, خوش مزاج. حالانکہ جھگڑے گھر بھی بن سکتا, مسئلہ جو ہے جھگڑا بھی لا سکتا, لیکن آپ نے ہنسنے کی وجہ سے انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا. آپ نے کہا جوابی کاروائی کر دو, اشارے میں نیچے بیٹھو. عائشہ نے ان کے سر پہ لگا دیا, معاملہ رفع, اور ہنس رہے ہیں, خوش طبیعت. حالانکہ حضرت سودا عمر میں حضرت عائشہ سے کافی ڈیل ڈال جیسا بھی کافی بڑی تھی, لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ, لیکن آپس میں ریلیشن, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسیفائی کر معاملے کو ختم, ہنس دے, سمجھ رہے ہیں بات. تو آپ دیکھیں خوش مزاج. ہمارے پاس تو حال غصہ ایک دم, کیا بولتے لوگ ناک پہ, آپ کسی کی ناک ہو تو سکتا ہے ایک دم وہ بھی گول, ایک دم بولے غصہ ہے, ٹکتا کیسا اس پہ آ کر غصہ بولے کیسا رہتا میرے کو نہیں معلوم, اگر واقعی میں رہتا تو کاٹ دو, ٹھیک ہے, مت رکھو اس کو, اس لیے کہ غصہ کی جڑ ہے. میرا ایک تقریر ہوئی, اس کے بعد میں جب بات چیت کی, جو لوگ اندر تھے پتا چلا اکثر کے جیل آنے, غصے میں قتل, غصے میں زنا, غصے میں بدلہ لینے کی, آگ میں پھلا نکال دیجیے, ختم کر دیجیے. ناک پہ تو ناک تو مطلب غصے خامخواہ غیر شرعی بے بنیاد. تو ایک شوہر جو مثالی شوہر ہوتا ہے, خوش اخلاق ہوتا ہے,
ٹھیک ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیوی کے معاملے میں خاص طور سے یاد رکھیے روایت کوئی بتاتا ہے۔ آئیے اسی طرح ایک اچھے شوہر کی علامت یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ڈانٹنا پڑتا نہیں ہے اور آپے سے آؤٹ آف سانڈ ہوتا ہے، اس کو ذرا غصہ آ گیا تو وہ کیا کرتا ہے، منڈی نیچے ڈالتا، سانس چھوڑتا اور پیر کو گھسنا چالو کرتا، اب وہ آنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اگر بار بار ایسے بتائیں، بیویوں کو عادت ہو جائے وہ بھی لال کپڑا ادھر اور ادھر، تھوڑے دن چلتا ہو، تھوڑے دن کے بعد پھر وہ بھی کیا کرتی ہے، آیا کہ ہٹا دیتی، ادھر جاتا ہوں، اب آ ادھر سے ادھر جاتا، ادھر ابا کا ہول، ادھر بیٹے کا ہول، ادھر بچیوں کو بول دوں، ادھر ماں بول دوں، یہاں بتا دے ادھر باہر ادھر گھر، تو پھر کنٹرول۔ نبی اکرم غصہ نہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر تو آپے سے باہر والی نہیں، اور ایک مرد کی شان کے خلاف یہ چھوٹی باتوں پر آپے سے مرد میں وہ جو بردباری، اسی لیے اللہ نے مرد کو طلاق کا حق دیا، جو بردباری ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے، چھوٹی باتوں پہ غصہ نہیں ہوتا ہے، اس کے احساسات اتنے جلدی اوپر اور نیچے نہیں آتے ہیں، جس میں کہا طلاق اس کو دیا گیا، احساس بہت جلدی آ جاتی ہے، 2 منٹ میں رو دیتی تو 2 منٹ بعد کچھ بھی ہو جاتی ہے، ابھی تو نہیں بات 1 منٹ پہلے بولیں ارے وہ آدمی میرے کو ڈینجر لگتے ہیں، ایسے آدھے گھنٹے، ارے ان سے ارے بیگم آدھا گھنٹہ نہیں، وہ جب میرے کو لگا تھا ویسا سوئنگس رہتے ہیں، موڈ مردوں میں نہیں، لیکن ان کے اندر حلم رہتا ہے، بردباری رہتی ہے، مزاج ہوتا ہے، اسی لیے آپ کو جلدی آپے سے باہر نہیں۔ بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں نہیں نکالا، اور پسند آئے تو کھا لیتے، نہ پسند چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثال ہے، جو کہ اکثر جھگڑے کہاں ہو رہے شروع، میں اتنا تھکیا اور کھانے میں نمک زیادہ، تو آپ اس دن کھا کے وہ چلتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کچھ کھانا ہے کچھ کھانا ہے، ایک نے سرکہ ہے، کھانا نہیں ونیگر، سرکہ ہے تو آپ نے کہا دو، آپ نے سرکہ کھایا، روٹی روایت میں الفاظ ہے آپ سرکہ کھاتے جاتے ہو، سرکہ کیا ہی بہترین سالن ہے، کیا ہی بہترین، سرکہ کھٹا ہوتا ہے، لیکن آپ روٹی سے کھا رہے کیا ہی بہترین سالن ہے۔ اب یہ ہم لوگ مثال ہے، جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سے ایک دم آپے سے باہر، ایسا آپے سے میں جا کے ویٹر کو جب کھانا اس نے لایا نمک خالی، ارے بھائی نمک زیادہ ہو گیا بل نہیں دوں گا، لیکن وہ سب بولو جو بیوی کو بولتے ہیں، تو کیوں جب آپ باہر نہیں کرتے یہاں کیوں مزاج رکھتے اور تھوڑا وہ کی، تو بہرحال چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے نہیں جاتا، ایک جو ہے شوہر کی علامت ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اچھا شوہر بیوی کی سہیلی رشتہ داروں سے بیوی سے تو کرتا ہی ہے۔ ماں عائشہ کی روایت طویل روایت ہے، ماں عائشہ نے مطلب اللہ کے رسول کہا، ایک بڑھیا آتی ہے کے پاس، بڑا عزت احترام کرتے ہیں، آپ سے کیسا چل رہا ہے ہمارے مکے سے نکلنے کے بعد، اب وہاں معاملہ کیسا ہے کون ہی بڑی عورت جس پہ اتنا، اور وہ دعائیں دیتے، وہ کہتی ہے اللہ کے رسول آپ پر میرے ماں باپ قربان، سب اچھے ہیں، کون ہے وہ؟ تو کہا عائشہ، یہ خدیجہ کے زمانے میں ہمارے پاس آتی، تو دیکھیے آپ سہیلی جو بیوی انتقال کر چکی ہے اس سے اتنی اچھی بات ہے، یہ تو خدیجہ کے دور سے، تو بیوی اس کے سہیلیوں سے، لیکن ہمارے پاس کبھی پرابلم یہ ہے بولے سہیلیوں سے اچھے رہتے ہیں میرے سے اچھے نہیں، لیکن ان کانٹیکس ساری چیزیں ان کانٹیکس ورنہ ہوتا ہے۔ میرے ایک صاحب کال کیے بولے آپ نے بول دیا کہ بیویاں تمہارے لیے تمہارا لباس ہے، کہ لباس ہو، تو میری بیوی کے حق برابر ہے، کیسے تمہارے لباس برابر ہے میرے اور میں تمہارے، قرآن کی آیت ہے لباس ہے تم ان کے لباس ہو، تو کہا دونوں برابر ہو گئے، اس لیے میں نے کہا دیکھو وہ اپنی منمانی تفسیر کر رہے ہیں، میں نے ایسے نہیں کہا، مطلب اس اعتبار سے کسی کو عیب چھپانے کے اعتبار سے، شرمگاہ کی حفاظت کے اعتبار سے، لیکن برابر قرآن کی آیت سے، تو من مانے کانٹیکس مت نکال دیا۔ آئیے اسی طرح ایک اچھا یہ کہ بیوی کے ساتھ دور اندیشی سے کام لیتا ہے، نزدیک ہی نہیں دیکھا، دور اندیشی سے کام لیتا ہے، ٹھیک، ہمارے پاس یہ کہ بالکل حال اندیشی آپ نے دیکھی، وہ آپ کے لیے کوشش کرتی ہے، آپ کے بچوں کی تربیت میں کیا کرے، کہ جانے کے بعد گھر کے کام کا دور اندیشی۔ اسی طرح ایک بہترین شوہر کی صفت ہے کہ اس کے نقص کی جو ہے تکمیل کرتا ہے، اپنے بیوی کے خامیوں کمپلیٹ کرنے کی اصلاح کرنے، اس کے نقص کی تکمیل کرتا ہے، اس کے اندر کمی پاتا ہے، کمزوری پاتا ہے تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کمزوری کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں اس کی اصلاح کرتا ہے۔ اسی طرح جو ہے ایک اچھے شوہر کی صفت یہ ہے کہ بیوی کو بھی خوش رکھتا ہے اور ماں کو، آپ بولیں گے بہت بڑا بم تھا یہ، ایک ساتھ دو چیز، کسی نے ایک بار ایک پوسٹر بنایا، 2 ڈبل ڈیکر، ڈبل والی ہوتی ہے نا، زیادہ ڈبل بھی ہیوی ہوتا ہے، 2 ڈبل ڈیکر اپوزٹ ڈائریکشن میں، اور ایک آدمی بھی اس کا ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے، ایک پیر ادھر بندھا ہوا ہے، اور پورا اسٹریچ ہو گیا، اور ادھر لکھا ہوا بیوی، ادھر لکھا ہوا ماں، دونوں الگ ڈائریکشن میں جا رہے، دونوں بالکل بندھا ہوا ہے، تو بیلنس ہمارے پاس ہوتا یہ کہ اپنی ماں کا حق تو ہم دینا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کی ماں بھی تو ماں ہے، وہ ماں نہیں ہے، میری والدہ تو میری والدہ ہے، ٹھیک، میری ماں ہے میرا، لیکن میری بچوں کی ماں بھی تو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس کے رائٹس نہیں، شریعت میں ایسا کہتے ہوں کہ یہ ہے تو ایک کو ختم کر دو اور ایک کو زندہ رکھو، میں تو یہ کہوں کہ اگر میری ماں ایک ایمپریس ہے، سمجھنا، مہارانی جیسے، تو ظاہر سی ہے آپ کی بھی تو رانی سے کم نہیں، اور آپ کی بچیاں پرنس سے کم نہیں، تو آپ ایمپریس کو درجہ دے دیں کہ رانی بھی پاسبل ہے، آپ کو سب کو درجہ دیں، ادھر ماں کو بھی، ادھر بیوی کو بھی، ادھر بیٹی، آپ کو یہ نہیں ہے، دونوں کو بیلنس، اور یہ کمال کس کا ہوگا؟
آپ شوہروں نے یہ آپ کا کمال ہو. آپ یہ نہیں بول سکتے ہاں تم ہی کو مینج کر لو, یہ نہیں بول سکتے آپ. تو بیسک سوال ہے, تم مینج نہیں کر پائے اب تک تم بیچاری کیا کرے. ہوتا ہے نا کبھی ان کی باتیں جو کہہ دیا, اور وہاں پر حال یہ کہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عورت ظلم ہے. پریکٹیکلی ایسا زیادہ نہیں, تھوڑے دن ظلم میں رہتی ہے لیکن بعد میں ہم کو بتایا ہمارے ابا کو پریکٹیکل بول رہا ہوتا ہے نا ایسا, تھوڑے دن تو ایسا بتایا جاتا ہے لیکن بعد میں بیگم سے کام ہوتے نہیں. پریکٹیکل تو بہرحال ہم یہی دیکھ رہے ہیں. بہرحال بیک وقت بیوی کو بھی ہو سکتا ہے اور ماں کو بھی ہو سکتا ہے, اور یہ آپ کی صلاحیت ہوں گی. یاد آپ یہ کریں گے, دونوں کو مینج کریں گے, کیونکہ دونوں جو ہے ہوا کی اولاد سے, آدم کی اولاد سے, اور عورت ہے مزاج میں کجی ہے. آپ دونوں کو مینج کر کے لے کے چلنا, یاد رکھیے یہ آپ کا کام ہے. کیسے مینج کر, کبھی اللہ نے موقع دیا 3 سال سے تو بولتے ہی جا رہا ہوں لیکن بنا نہیں پایا. ٹھیک کہ بیلنس کے سماج, سوسائٹی, مالدار, غریب ہوتے جاتے ہیں. تو ایک ایشو بول دو دوسرے کو ہمارے خلاف بول دیا آپ نے, مرتا رہے وہ جنرل بات تھی. دوسرا ایشو بولے کہ بہوؤں پہ حق نہیں مل رہا تو ساتھی ہماری بہت ظلم کر رہی ہے, اور دفعہ آپ کے لیے نہیں جو سانسیں کرتی ہیں ان کے لیے بات. بیلنس اسپیشلی ویڈیو کے ذریعے مشکل ہوتا ہے چونکہ الگ الگ سماج میں جاتا ہے, ایشوز ہی بدلتے ہیں. انڈیا میں ایشو کیا مانو آپ کو ساس بہو کا جھگڑا ہے, لیکن فورن میں جائیں گے تو آپ کو کس کا ہوتا ہے, ساس اور داماد کے جھگڑے ہوتے ہیں. اتنے جھگڑے کی بولتا تو ملنا نہیں داماد سے. ہمارے پاس کا ایشو ہے انڈیا میں ساس بہو کا, لیکن وہاں داماد آپ دیکھیے سن ان لا اینڈ مدر ان لا کے ایشو جھگڑے چلتے ہیں. تم میری بیٹی پہ نہیں کر رہے, تم فلاں نہیں کر رہے, کر رہا ہوں میں کیا کرتے دیکھ لیتا ہوں. وہاں وہ یہاں ادھر ایشو وہاں کا ہی چلتا, تو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال دونوں کو لے کے چلنا یہ ایک اچھی علامت ہے. آئیے اپنی بات کی ہم اس ٹاپک کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں. علامت اور کے شوہر اور حقوق کی اہمیت, یہ تھوڑا ڈیوٹیز نبھائے, رائٹس کا 3 رائٹس ختم کر ڈیوٹیز. شوہر کی بھی حقوق یاد رکھیں اور بڑے اہم جو عورت کو سمجھنا پڑنا ہے. اے عورتوں کے گروہ, اگر تم اپنے اوپر خاوند حقوق کی عظمت کو جان لو, اللہ نے کتنے رائٹس تم پہ رکھے, اگر تم اس کی عظمت اس کی بڑائی پتہ چل جائے جان لو, یقیناً تم میں سے ہر عورت اپنے خاوند کی قدموں پر پڑے ہوئے غبار کو رخسار سے صاف کرے گی, دھول کو اپنے گال سے. یہ رائٹس ہیں, ٹھیک ہے, ڈیوٹیز بھی ہے لیکن اس کے رائٹس بھی. شریعت نے مقام دیا ہے تو محنت مشقت سے وہ حلال, اور یہ بیوی اور بچی محبت ہو جیسے ایسے کئی لوگ چھوڑ کے سالوں سال دنیا باہر گئے, بچے ایک اچھی سے گزارے, یہ بھی محبت کا ایک بڑا حصہ. یہ نہیں اس کو کمانا تھا, اس کو گاڑی میں گھومنا تھا, وہ بھی اس کی خواہش ہو گیا. بچیوں کی پیدائش, بچے میرے پڑھ لے کروں, تو یاد رکھیے تم اگر اس کے حق جان لو, تم اپنے گالوں اس کے پیر کی. یہ مثالیں باتوں کو سمجھانے کی, پریکٹیکل اس کو عملی طور پر امپورٹنس سمجھانے کی, اتنا اس کا مقام ہے, اس کا مرتبہ. اسی طرح شوہر کی طرف بتاتے ہیں, خوب بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جامع ترمذی روایت ہے, اگر میں ٹھیک حکم دیتا کہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ تعظیم کرے, اس کے سامنے جھکے, تو میں بیوی کے سامنے جھکے, لیکن اس کی اجازت بھی مجھے نہیں ملی. تو یہ شوہر مقام ہے کہ اگر کسی کو حکم ہوتا سجدہ تعظیم امت میں کہ نہیں ہے, تو وہ بھی ہوتا کہ اس کو کرے, کہ مقام اس قربانی اور بیوی اور بچوں کی کرتا, تو بیوی کو چاہیے کہ اس کی اطاعت کرے. چونکہ اگر کسی کو حکم ہوتا تو شوہر کے لیے اطاعت کرے, اس کی فرمانبرداری کرے, بیجا اس کی نافرمانی ہر اعتبار سے رکھے, بچنے کی کوشش. اسی طرح شوہر کا حق رائٹ بتاتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, عبداللہ بن ماجہ کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس ذات کی قسم اس کے ہاتھ میں جان ہے, عورت اس وقت تک اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرے. عورت اپنے رب کا حق تب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے, مطلب اگر وہ شوہر کے رائٹس دیتی ہے تبھی وہ رب کے, ٹھیک ہے, تو یہ بڑا. اسی طرح حاکم نہبان کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, روایت کا شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے, شوہر کا بیوی پر حق اس قدر ہے کہ اگر شوہر کو زخم آ جائے اور بیوی اس کو چاٹ لے, حق ادا نہیں کر پائیں. یہ بھی مثال کے طور پہ بات کو سمجھانے کے کرتے نا, کہ بھائی بولتے نا ماں کا مقام یہ کہ چمڑی نکال کے بھی لگا دو, بٹ یہ ایگزیجریشن ایگزامپل, مطلب بہت ماں بیٹا ان کے خلاف نہیں جانا, تمہاری دل نکال کے جوتے بنا دیے ہوں گے تو رائٹس ادا نہیں ہوئے, یہ بتانے کے. تو کہا کہ اگر وہ زخم چاٹ لے, جانور تھوک میں اینٹی سب زخموں کو فائدہ بھی, تھوک چاٹ بھی کفایت نہیں, اس کے رائٹس اللہ رب نے اس شریعت. تو یہ تھے اس کے ڈیوٹیز اور چند رائٹس. آئیے اب ہم دوسرے پارٹ کی طرف چلتے ہیں کہ ایگزمپلری وائف, ایک پتنی جو ہے, ایک اچھی پتنی, وہ کیسی, اس کے بارے میں چند باتیں میں حدیث سے انشاءاللہ. جو پہلی صفت اچھی بیوی کی جو مثالی بیوی, کنواری, گفتار, مزاج, شوہر کا دل لبھانے اور زیادہ اولاد پیدا کرنے والی. آپ سے فرمائیے اچھی, بہت ساری باتیں ایک ساتھ ایک ہی سب رکھ 1 2 3 4 5 ایک ہی شارٹ میں کتنی باتیں ہیں. حدیث کے الفاظ ہے, یہ ماجہ کی روایت ہے, نبی اکرم نے فرمایا, لمبی ہے بس اس کا اتنا میں رکھ رہا ہوں, آپ نے فرمایا کہ کنواری اور نکاح کا شیرین گفتار ہو, کنواری اور شیرین گفتار, بات کرنے بڑی لبھانے والی بات کر. تو یہاں بھی ایک نصیحت دی جا رہی ہے کہ شوہر سے بات کیسی کرے, میٹھی بات, آیا کرے نہیں پچھلے کام سے آیا تھے, ٹھیک ہے, ریسپیکٹفلی بات کر, آ گیا بولے تمہارا باپ, اب دیکھو ایسا کرنے والا. شیرین گفتار, چونکہ پہلا مسئلہ عموماً میاں بیوی جو کھٹکتا ہے نا, شوہر اپنے ایک مزاج سے گھر میں آیا, گفتار, اس کی بات میں پرابلم, اور ایک بیوی کی صفت اچھی کیا ہے, شیرین گفتار, بات میٹھی کر کے.
ٹھیک ہے، شوہر آپ سے رویہ اپنا کبھی وہ اس کو رائٹ نہیں، وہ کر رہا ہے ایسی بٹ اس کے کچھ نیچر کا پارٹ ہے. لیکن عورتوں سے ایکسپیکٹڈ نہیں کہ ان کے نیچر میں وہ سختی ہے جو مردوں میں، ان کی مزاج نرم ہوتے ہیں، ان کے احساسات مختلف ہوتے ہیں. عورتوں کا مزاج، مردوں کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے، ان کے احساسات تھوڑے مختلف ہیں. سمجھ رہے ہیں بات؟ تھوڑا ہو جاتا ہے تو آپ میٹھی بات کر کے نلیفائی کر دیجیے، تو کاٹ دیجیے. انہوں نے کچھ سخت بات کی، میٹھی بات کر دی اور معاملہ ختم ہوا. اب اس نے کچھ کہہ دیا اور تم نے کہہ دیا، اب دونوں بھی ویسے پاگل چالے کریں گے تو پھر معاملہ کیسے آگے بڑھے؟ وہ بھی کچھ اور آپ بھی کچھ بولتے رہے. ایک ابھی کیسا ہے معلوم، لوہا گرم ہے تو تھوڑی ٹھنڈا ہونے چھوڑ دو نا اس کو. ٹھنڈا ہونے کے بعد تو تم کیا کرنا، تم ہی کرتے ہو، میں کیا بولوں، ہے ہی نہیں ہے. حالت یہ ہے کہ بھائی تمہاری چلنے والی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ طے ہے. لوگ بولتے ہیں ہم تو مسلمان عورتیں مظلوم ہے اور مسلم مرد ٹیررسٹ. میں بولتا ہوں مسلمان عورتیں ٹیررسٹ، مرد مظلوم ہے. دیکھو گھر میں کتنا ظلم ہوتا ہے، ہم لوگ برداشت کرتے. شاپنگ کو لے کے چلے گئے تو پاکٹ پورا خالی ہو. اس سے بڑا اور کیا ٹیریفائنگ مرد کے لیے کہ پورے ختم ہوں گے ایک چکر. بیچارہ مظلوم تھوڑی دیر بیچارہ شادی کے بعد شاید کر لیتا ہوں، لیکن بعد میں تو ماں بہن ان کا ہی چلتا. پھوپھی خالہ دادی نے بول دیا تو ختم. اب دادا بےچارے کھانسے ہوتے ان کا نہیں سنی، دادی نے بول دیا میرا ویسا، نانی نے بول دیا فلاں جانا ہے، امی نے بول دیا بولے تو ابا کی بھی نہیں سنتا ہو، باجی نے بول دیا تو اب پھر کیا ہے آگے. بچے کو رشتہ آ گیا تو پوچھتا میں. عورتوں کا مطلب معاملہ یہ ہے ان سے تو بہرحال اب وہ بھی تم بھی ایسا کوئی ایک تو ارتھنگ بن جائے کہ کرنٹ لیک ہوگا تو لے جا کے ارتھ تم بھی ایک فیس پہ فیس چڑھائیں گے تو سپارک ہوگا پازیٹیو ہوگا. بس وہ شروع ہو گیا اور بیچارے پورے بچے ارتھ اس کا بھی لے اس کا بھی لے، باپ کی اور ماں سے بھی پریشان ہے بیچارے. کتنی دیر چلیں گے ایسی ارتھنگ خراب ہو جاتی ہے. تو ایک فیز ہے تو دوسرا فوراً نیوٹرل پلس ارتھ بھی بن جاؤ، سب پورا اندھو بولنا جو بھی ہے. آدھے گھنٹے بعد بتاتی ہوں پھر کیا کیا. اتنی دیر کیا دیکھی بول رہا تھا آدھے گھنٹے جب آئے تھے اندر ہاؤ میں سب کھانا نہیں کھاتا. اب نہیں، ارے نہیں تم بولے کیسا، ارے نہیں سوری ہو گئی تھی مینج. تب لیکن کیا کرنا، اس کے مزاج کا ایک پارٹ تو میں نے کہہ دیا تھوڑا ٹیڑھا. آپ ہاں یہ کہ آدھے گھنٹے بیگم آپ ایسا میری سیلری کا آپ دیکھو ہاؤ میں میرے کو صحیح میں وہ ٹائم پہ سمجھے نا ایک فیز ہے تو نیوٹرل بن جائے، معاملہ انشاءاللہ محال ہوگا. بات دوسرا زیادہ اولاد اچھی عورت کی بتاتے ہیں، مطلب اس کو اس چیز سے اختلاف نہیں ہوتا کہ اس بچے زیادہ پہلے ٹرمز نہیں اولادیں. اس کے بعد دوسرا فرما رہے تھوڑی سی چیز میں جلدی خوش ہو جانے والی، قناعت پسند، تھوڑی سی میں جلدی خوش. یہ ایک اچھی صفت ہے، یاد رکھیے. اب یہ نہیں کہ شوہر نے لا کر ڈال دیا پورے گٹھے یہ پورے لا لیے، اس کا ایک دوپٹہ نہیں آیا، کیا فائدہ تم بھی لاؤ، بولے پرابلم ہے تمہارا. ارے بیوی لیکن جو لایا وہ 10,000 کا وہ سامان دے گا، دوپٹے پہ جھگڑا، تھوڑے میں خوش ہو جانا. ارے یہ تو آپ نے بہت لا لیا، اگر واپس پڑ رہا ہے تو بلا نہیں بول رہی تھی خالی لائیے ادھر، لیکن آپ اگر یہ بول دیں گے بہت لا لیا، کتنا اچھا کمنٹ لگی بہت زیادہ لا لیا تھوڑے میں. اور یہ اگر اپنا لے ہماری تھوڑے میں خوش تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی بس کو ایسا صلاحیت مند بنا دے گا کہ وہ بہت بھی لا کے دے گا. تو لیول تک تو پہنچے. کوئی ایسا آدمی ہے جو اس کے پاس خود بھی خرچ نہ کرنا نہیں ہوتے ہیں، بہت ہی بخیل. بیوی سے خرید اور کون ہوتا ہے، بہت کم ہوتے ہیں، لیکن عموماً لوگ خرچ کر دیں گے. اس کے بعد آپ ڈیمانڈ کریں اس کی پوزیشن کو نہ دیکھتے ہوئے تو اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے آپ نہیں. ایک مرد ہی سمجھ سکتا ہے تو بیوی سے کہتے ہیں آپ نے وہ چیز نہ کی، کیا میں آپ سے امید کروں. وہ جانتا ہے کہ محنت آلریڈی کر چکا ہے، کتنا کر چکا ہے، کتنا کام کر چکا ہے، کتنے ایکسٹرا آورز کام کرتا ہے، آپ ساتھ نہیں دیتا ہوتا ہے آپ ڈیمانڈ کریں. آپ اس کی حالت تو اور ایکسپیکٹ کیجیے کہ میں سمجھ رہی ہوں آپ کی حالت یہ تو نہیں چاہیے، میں نے بول دی تھی یہ رویہ ہونا چاہیے. وہ اگلی بار آپ کو کوشش کر کے لا کر دیں گے، لیکن آپ ڈیمانڈ کر رہے وہ نہیں لا سک رہا، وہ چیز کر رہا آپ میں ہر چیز برباد ہو رہی ہے. آپ کا یہ قناعت پسند کم میں ہو جانا، بس یہ رویہ اپنا لیجیے. اللہ نے اس کو دیا کے حساب سے بھی اگر لا رہا نہیں لا رہا ہے وہ کم. اور صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں مکے کے اندر تھے، مالدار تھے، مکے سے نکلے تو مال دولت سب چھین لیا گیا ان کا. تو جب وہ مدینے آئے تو غربت والی گزاری انہوں نے. تو کیا ان کی بیویوں نے ان سے شادی کر کے پھنس گئے؟ اب کیا یہاں کے مدینے میں تو مدینہ یثرب اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں بیماریاں تھی. صحابہ جب مدینہ پہنچے اشعار لکھے، ابو بکر نے کئی اشعار لکھے بیماری پر. مدینہ کی ہوا میں بخار تھا، یثرب بخار ہوتا تھا، جو جاتا بیمار بخار تیز بخار بیماری کا شہر تھا. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت کی دعا مدینے پر اس میں دگنی برکت دی اور اللہ کے رسول کی دعا قبول ہوئی اور بیماری ختم ہوگی، بخار ختم. کسی نے کمپلین نہیں کی، ایک بھی صحابیہ نہیں پائیں گے. قناعت جو لایا وہ تھی آلریڈی. بہت شکریہ اللہ خیر. آپ نے حالانکہ شوہری پھر بات میں آپ نے جو امید کی تھے وہ نہیں لایا، انشاءاللہ دلاسا ملا آپ کو. نہیں یہ نہیں آج تک کیا بھلائی پر شادی بولے تھے 11,000 میں دن بھی ابا نے برداشت کر لی میرے، اور کھانے میں وہ چھوٹے کا بنائیں گے اور بڑے کا بنائیں دن بھی برداشت کر لیا. میرے رشتے دار آئے تھے اس دن میں 2 کی جگہ ایک ہی ڈرائی کھلائے، خالی کے طے ہوتا 2 کھلائیں گے تب بھی برداشت. اب پورا آڈٹ نکال کے بیٹھے ہوئے، پورا حساب کتاب چالو. یہ اس دن ایسا بہن کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے جو بھی کیا آلریڈی جزاک اللہ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے آپ نے کیا. آپ کو ایسا لگ رہا کوئی بات اس طرح کی تو اگلی بار بولیے یہ دکان مت لایا کیجیے. اگلی بار کیا اب وہ لا لیے کیا ایک وہ لائے یہاں سے بول رہا ہے میں نے اس سے آپ کو آتے پورا خلاص فنش کر دے ایک ہی شاٹ میں. آپ لا لیں برداشت بولتے آپ آئندہ کبھی لائے نا. اور کیوں وہاں
ڈینائل نہیں آتی، آپ انکار کر احساسات کو سمجھیے، چیزوں کی لمٹ، اس کی تعداد، کی قیمت مت دیکھیے، یہ چیزیں جو بھی وہ کچھ لاتا ہے کھانے کے، پہننے کے لیے، گھر کے لیے، قناعت اختیار کیجیے۔ صحابہ کے اتنے صحابہ اتنا اپنے آپ میں جو کچھ ان کے پاس ہے مطمئن ہو، کچھ صحابہ کو یہ تھا ہاتھ کی لکڑی گر جاتی، عمر زیادہ ہو گئی، آپ کو بہت ساری روایتیں ریاض الصالحین میں خاص طور سے پورا باب کی نبی کا ضرور پڑھیے، تو کچھ صحابہ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ ہاتھ کانپتے تھے، تو کانپنے سے لکڑی چھوٹ جاتی تھی، لیکن کو اٹھا کے دے جو خود کر سکتے خود لیتے نا، مطلب لکڑی اٹھا کے گر جاتی تو اٹھانے نہیں دیتے، خود جھک جو، حالانکہ کانپتے، اندازہ لگا بہت تو جب صحابہ ایسے ہدیات دی ایسی بہت اتنی زیادہ کی مثالیں تھی، موقع ملا قناعت پسند، تو ایک ہی روایت میں قناعت پسند جو لائے سپائڈ رہیے، جزاک اللہ کہیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، آپ کے شوہر کے شکریہ ادا کیجیے، اور بچوں کو سکھائیے کہ آپ کے والد نے دیکھو اتنی محنت کی، اب ایک والد نے کچھ لایا اور ماں نے پہلے بول دی کیا تم نے لائے، بچوں پہ کیا چلوں گا، وہ بھی ناشکرے بڑے لیکن والد کہنے دیکھو آپ کے ابا نے، حالانکہ ہم سے وہ یہ لائیں گے، لیکن شاید ان کمی کوئی مسئلہ انشاءاللہ آپ انتظار کریں، تم لوگ بڑے ہوئے تو تھوڑی آ جاؤ، تو بچوں کو بھی ہمت آتی ہے کہ جو والد نے کیا یہ بھی جب بچے بڑے ہوئے ایسی والد، یہ بچہ ایسی باپ اور جی بننے کہ ہماری ماں جو ماں کو وہ بھی ویسی بات سمجھ کر برباد ہو جائے، چھوٹی چھوٹی باتیں۔ آئیے بازار کی روایت ہے، شوہر کی اطاعت گزار ہوتی، بازار کی روایت میں عائشہ فرماتی ہو، کہتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کیا گیا تھا کہ عورت پر تمام لوگوں میں کس کا حق سب سے بڑھ کر ہے، جو لوگ دنیا میں ہیں ان میں کس کا سب سے بڑھ کر ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا اس کے خاوند کا، اس کے ہسبینڈ کا، اس کے پتی کا، اس کے شوہر کا، عورت پہ سب سے زیادہ، ٹھیک ہے۔ پتا چلا کہ عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے، شوہر کی، عورت کو سب سے زیادہ اطاعت کس کی کرنا ہے، شوہر کی، لیکن معروف، ہر مسئلہ ایسی ہے، والدین کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، شوہر کی اطاعت کرنا ہے معروف میں، حاکم کی اطاعت کرنا ہے اچھائی میں، برائی میں، یہ بات ہے اصول شریعت، تو اس کی اطاعت کرنا ہے۔ کیوں بتا رہا ہوں، ہمارے پاس اب اصول کیسا یہ بھی لیجیے آپ، شادی سے پہلے شادی کی بات کرو، شادی سے پہلے معاملہ کیسا، اللہ اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا حق، اس کے بعد ماں کا حق، اس کے بعد باپ کا حق، ایک لڑکی یہ رائٹ۔ سیکنڈ، شادی شدہ ہے، وقت بدل جاتے ہیں، پہلا اللہ کا رسول کا، اور اس کے بعد اس کے شوہر کا، ماں کا، اور پھر اس کے والد کا درجہ آتا ہے۔ یہ بات اگر مسئلہ ختم ہو جائے گا، ہر بار مسئلہ یہی شروع ہوتا ہے، میرے امی نے یہ بولے، آپ اب کسی اور کے نکاح میں، اب آپ کا شوہر آپ کا ذمہ دار ہے، امی بھی ہے، لیکن اب بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بازار کی روایت ہے، پہلا حق اس کے شوہر کا ہے، ماں کو نہیں۔ اچھا آپ کہیں گے ماں کا درجہ رہتا اللہ رسول کے بعد، وہ حدیث کا آگے کا تو بات واضح ہے، اس کے خاوند کا، میں عائشہ نے عرض کیا مرد پر کس کا حق سب سے زیادہ ہے لوگوں میں، تو اس کی ماں کا، اللہ رسول کے بعد ماں، مرد کے لیے ماں، عورت کے لیے غیر شادی شدہ تو ماں ہی ہے، اس کے لیے بھی، پھر اس کا والد، لیکن شادی شدہ ہے تو پہلے شوہر پھر ماں اور واپس۔ لیکن جب یہ مسئلہ نہیں سمجھ پاتی ہماری بہنیں، اور شادی کے بعد بھی ابا کے گھر ایسا ہوتا تھا بولتا پھر آئے ہم تو ایسے ہی کرتے پہلے سے خلاص تھے، دیکھے نہیں ہماری حالت تو یہ تھی، تمہارے سامنے سب کچھ تھا، تو آپ نے کیوں کوٹ کیا اپنے والد کا، جبکہ اب آپ کے لیے اتھارٹی آپ کا شوہر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنے والد کی بات نہیں معروف میں اس کی مانیں گے، پہلے شوہر، اگر شوہر بولتا ہے یہاں مت جاؤ اور والد بولتا ہے وہاں جاؤ، تو والد کی نہیں سنی جائیں گے، کیونکہ شوہر اب ہمارے پاس اتنا ہی اکثر جھگڑے اللہ رحم کر جھگڑوں کے لیے تیار کیا، بچوں کو آپ پڑھاتے پڑھائی، میں بالکل اگینسٹ۔ پڑھائی کا مقصد کیا ہے مجھے بتائیے، ایک ایجوکیٹڈ پرسن، ایک انسان تعلیم یافتہ ہو، لیکن ہمارے پاس بچوں کیوں پڑھاتے ہیں آپ کے پڑھانے کا مقصد اور اس کی نیت ہی غلط ہوتی ہے، کیوں پڑھاتے ہیں بیٹا اگر تیرے کو ہوشیار چالاک ملا نا، کبھی پڑھی لکھی اپنے قدموں پہ کھڑی ہوتی ہے، تو آپ کی انٹینشن ہی غلط ہے، آپ جھگڑا ہو گیا، بیوی کیا بولتی آیا میں چھوڑ دے کبھی بھی جا سکتی، یہ ڈگری ابھی جاب مل جاتی، یہ کئی گنا تھا اسے چھوڑنے کا، بولا آپ نے آپ کے ایجوکیٹ کا ریزن پرابلم، آپ ایجوکیشن دینے میں انٹینشن، ایجوکیٹ کیجیے اپنے کو تاکہ وہ ایک ایسے ناگرک بنے، ایک انڈیویجول بنے سوسائٹی کے جو ویل ایجوکیٹڈ ہو، تاکہ ملک اور سماج یہ نہیں کہ بڑا تمہارا فلاح ہونا، یہ بولیے سمجھ رہے ہیں، گاڑی پکی تو تیاری ہماری ہوتی لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن روز اسٹیپنی میں تیار ہوں، ابھی بھی تو ہٹ جا، مین ٹائر میں لگ جاتی ہے کہ وہ پڑی رہتی ہے اندر، کبھی کبھار تو بغیر استعمال ہونے سے خراب ہو جاتی ہے، ٹائر استعمال نہ ہو، وہ کوٹ نہیں کرتی ہر بار کی نکل جاؤ تو مین ٹائر آتی، میں تمہارے بدلے چلا لوں گی گاڑی کو، جتنا چلا نہیں کرتی، اس کے لیے مت رکھیے، یہ بھی کام آئے گا، یہ تو کام آئے گا، اللہ نہ کرے والد کے بھائی وغیرہ نہیں سنبھالنے ہیں، لیکن آپ انٹینشن یہ سب ورنہ یہ سب جھگڑے کا گھر بنے۔ تو اطاعت، ابھی شوہر کا معاملہ آ گیا، ٹھیک ہے، اس چیز کو سمجھ لیں، آدھے جھگڑے انشاءاللہ سمجھاتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھا، فارغ ہو جانے لگی تو آپ سے پوچھا شدہ ہے، نے کہا ہاں شدہ ہوں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا پھر اپنے شوہر کیا معاملہ ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے کیا، فرمانبرداری کرتی ہے کیا، اس عورت نے کہا میں تب تک کرتی ہوں کہ میں عاجز نہیں آ جاتی، تو عاجز آ جائے تو پھر اطاعت نہیں کرتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آپ کی خدمت کرتی ہے، کیونکہ یہ بات جان لے وہی تیرے لیے جنت ہے، تیرے لیے جہنم ہے، کرنا چاہیے۔ یہ بات اپنے بچوں کو ہم تعلیم
یہ بات صرف اپنی بیوی کو تعلیم مت دو، آپ جا کے اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کرے تاکہ جب نکاح میں جائے کس مرد کے وہ رائٹس دے کہ نکاح میں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بیوی کی جو صفت ہے شوہر کی عدم موجودگی میں اس کی غیر موجود کی مال کی عزت کی حفاظت کرنے والی عورت بہترین بیوی. شوہر کی غیر موجود کے مال کی حفاظت بہت ساری احمق حرکت کرتی ہے اور اپنے شوہر کی غم کو بیجا لوگوں میں لگا سکتی ہے آپ اگر وہ مستحق ہے تو کی اجازت شوہر کی. اور شوہر اگر اپنے بیوی کو اجازت دیتا ہے تو بیوی کو بھی صدقہ کرنے کا پورا شوہر کو بھی، کیونکہ اس کی کمائی سے اس کے غیر موجود کی مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی. صلی اللہ علیہ وسلم بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے اور جب تو کسی بات کا حکم دے تو بجا لائے اور تیری عدم موجود تیرے مال اور اپنی ذات کی حفاظت. مال کی اور عزت کی. اس حدیث میں کتنے الفاظ آگے. پہلا، جب جس کی طرف دیکھے تو تجھے خوش کر دے. یہ ایک اچھی کی علامت ہے. دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے. اب شوہر گھر میں گیا، بیوی سے ملاقات کیا، اتنی بری صورت بنا کے دیکھی اس نے کہ یہ بیچارہ وہیں اس کی تو ہوا ہی نکل گیا. اب کیا ہوتا ہے، کیا حدیث کے الفاظ دیکھ. بہترین وہ ہے جس کی طرف تو دیکھے تو تجھے خوش کر دے. سمجھ رہا بات. بہت ساری عورتیں یو ہیو ٹو چینج، آپ کو اپنے اندر تبدیلی لانا. لیکن ابھی مسئلہ ایسا ہے کہ وہ کبھی کبھاری جب خوش ہوئے تو انہیں پاکٹ کو پکڑنا شروع کر. کیا ہوتا ہے 2-3 دن خوش، کھانا وانا، اس کے بعد وہ کیا ہے نیا. اگر معلوم تھا یہ خوش تھے نا کچھ، یہ بادل آئے تو مطلب خوشی اتنا کم ہو رہے ہیں کہ جب ہو رہے تو اس کو ایک دم ہارٹ بیٹ جاری پالپیٹ. کیا مطلب کیا ہوا، بلڈ پریشر آؤٹ ہو رہا، تم کچھ بہت دکھ رہے، کچھ پرابلم مجھے آتی ہو. دیکھیں تو خوش صحابہ زندگیاں گزارتے تھے. آپ ان کی مطالعہ کریں. ایک جو ہے غزوہ، اس غزوے کا نام تھا، نام بھول گیا میں، اردو میں اس کا ترجمہ ہے چیتھڑوں والا غزوہ. مطلب صحابہ کی غزوہ عالم کی کمپلیٹ کپڑے نہیں تھے، ٹکڑوں کو بنا کے پہنے تھے. چیتھڑے کپڑوں کے ٹکڑوں سے بنائے تھے، فل کپڑے نہیں تھے. تو کئی پیچز کے کپڑے پورے. وہ اتنی غربت میں ہوا وہ مورکہ کی، وہ اس کو کہا ہی گیا، نام بھول گیا میں، کہ چیتھڑوں والا. ٹکڑے تھے ان کے پاس پہننے کے لیے، ثابت کپڑے نہیں تھے. کپڑا پہنا تھا سب ٹکڑے والا تھا، پیچز والا تھا، ثابت. لیکن ان کی عزت سے کمپلین ایک ہی واقعہ انبن ہو رہی. میاں بیوی مرد اور مزاج ہوں گا، کبھی بھی ناشکری کی کلمہ، میں تو ہاں خوش مکہ میں، کبھی نہیں. ایک ثابت یہ ان کے، وہ جانتی تھی کہ یہ اگر وہ کر بیٹھیں گی تو بہت بڑا حق شرک مار دیں گے اور جہنم میں جانے کے سبب میں سے ایک بڑا سبب ہے تیرے پہ احسان کرنے والوں کو اتار دے. میں نے جہنم تو زیادہ دیکھا، پوچھا کیوں؟ کیونکہ تم پہ جو احسان کو اتار دیتی اور لانتان فوراً کسی بھی لانا تو اوپر لانا تو ان پر لانا تو ان کے گھر پر ان کی گاڑی پر. اور ایک کام کیا، ناشکر. مطلب تو اس پر، اس میں مثال بھی دی کہ تو اس پر زندگی پر احسان کرے اور ایک بار کوئی نہ کرے تو کیا کہہ رہی تھی، آج میں نے تجھ سے کوئی خیر پایا. جس نے سب کچھ لگا دیا آپ کے لیے، بہت خطرناک بات. تو دیکھے تو خوش. دوسرا، کسی بات کو تو بجا لائے، خبرداری تیری غیر موجود مال. اور آئیے آگے بڑھتے ہیں. ایک مثالی بھی صفتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اولاد سے محبت کرنے والی اور شوہر کے تمام معاملات میں امین، امانت دار. یہ ایک مثالی بھی صفت ہے، مجھے روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اونٹوں پر سوار ہونے والی اور بہترین عورتیں قریش کی ہے جو بچوں پر نہایت شفقت کرنے والی اور مہربانی کرنے والی ہیں اور اپنے شوہروں کے مال و دولت کی حفاظت میں سب سے زیادہ امین، بالکل بیجا ویسٹ شوہر کا امانت کے ساتھ رکھ. تو ان قریش کی صفت ہے. ایک تو کئی مرتبہ بچوں کے تعلق سے ہی بیوی کا رویہ غلط ہونے سے پورے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. سخت رویہ، ڈانٹ پھٹکار، مانتان کرنا، کچھ اور مارنا پیٹنا، ہم کو یہ چیز کو سمجھنا چاہیے. اور کبھی کبھار فتنے کا باعث. دوسرا جو ہے وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں بہت امانت دار ہوتی. اسی طرح ایک عورت جو ہے اگر شوہر کی اطاعت، ایک مثالی عورت ہے اللہ کی بھی اطاعت، اپنے شوہر کی بھی، اس کا فائدہ کیا حدیث کے اندر سن لیجیے آپ. فائدہ اس کے اندر یوں اس طرح سے بتایا گیا، کی روایت ہے، جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے تو غور سے، جب عورت اپنی 5 نمازیں ادا کرے، 5 ٹائم صلاح، 5 نمازیں ادا کرے، مہینے کے روزے رکھے، مطلب رمضان کے روزے رکھے، اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، فرمانبرداری کرے، اور ظاہر سی بات ہے معروف اچھائی میں ہے، اطاعت گزاری کرے. اور چوتھا کام، شرمگاہ کی حفاظت کرے، 5 وقت کی نماز پڑھے. سیکنڈ کیا بتا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مہینے کے مطلب رمضان کے روزے رکھے، شوہر کی اطاعت کرے. اس کے بعد چوتھی چیز آپ بتا رہے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے. تو آپ بیان کر حدیث کے الفاظ سنی، غور سے سنی میری بات میں نے. اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل جنت کے 8 4 کام. پہلا کام تو بتایا جا رہا ہے وہ 5 نماز اللہ کا. دوسرا کام اللہ کا. تیسرا کام شوہر کی اطاعت. بندوں میں سب سے پہلا شوہر کی اطاعت کرے اور شرمگاہ کی. ٹھیک ہے، بس اس کو روز قیامت کہا جائے گا جنت کے جس دروازے میں سے داخل. میں نہیں سمجھ اس سے آسان، اس لیے بار بار تفصیل کہتا ہوں عورت کے میں جانا، لیکن اس کے باوجود حدیث کی کثرت کتنا آسان. ہماری ماشاءاللہ اکثر میں نے دیکھا ہمارے کو تہجد گزار بھی مردوں کے مقابلے. سیکنڈ، روزے رکھے میں بہت آسان 165. تھرڈ، شوہر کی اطاعت. یہاں چوتھا، شرمگاہ کی حفاظت. یہ سب الحمدللہ اس امت میں ابھی یہ سسٹم رائج ہے. اب ایک ہی چیز باقی، شوہر کی اطاعت.
اتنا مردوں کے لیے ایسی کوئی روایت نہیں کہ چار کام، بڑی اہم بات ہے سمجھ۔ اسی طرح ایک اچھی بیوی صفت اور علامت کی راز، آئیے نبی کیا فرماتے کیا میں تمہیں تمہاری جنتی عورتوں کے تعلق سے کچھ نہ بتاؤں، مطلب جنتی عورتوں کے تعلق سے کیا کچھ باتیں تم کو بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کہ عرض کیا کہ ہاں اللہ، کیوں نہیں، آپ ہم کو بتائیے کہ وہ جنتی عورتوں کی کیا صفت۔ تو آپ سے اس میں لمبی حدیث ہے اس میں، تو آپ نے فرمایا زیادہ اولاد کرنے والی، بہت زیادہ محبت کرنے والی، جب شوہر ناراض ہو جائے، جب شوہر ناراض ہو جائے یا اس کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس کا شوہر اس سے خفا ہو جائے تو یوں کہتی ہے میرا یہ ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، میں تب تک بھی جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا طریقہ بتا رہے ہیں وہ کیا کرنے کے ساتھ کیسے اس کو مناتی ہے، جاؤ تم نبی ناراض کر لبا ہاں بس تمہیں دھکے دھکے یہی مسئلہ، جب اللہ اس کے آپ کے شوہر کو آپ کے بنا دیا، پھر آپ کے لیے ابھی بھی وہ آئلینڈ کیکو باقی کہ وہاں جانا ہے باپ والا، آپ جب ادھر آ گئی یہ آئلینڈ یہ دھیرے پہ آ گئے تو کچھ باتیں چل کہ ہونا تو یہ چاہے کہ شوہر بول رہا ہے کہ میں اب جو ہے نا بہت کام ہے چھوڑ دیتا، میں کہاں جاتی تمہارے کو چھوڑ کے کیا کرنا ہے، اب تو اس کو سنبھالنا اصلاح کرو، چھوڑنے کا چانس، اب بیوی بھی کیا بولے چھوڑ دو، بولتا آسان بہت آسان، دل میں اگر کوئی شر ہے تو اس کو چانس دے دیا آپ نے، موقع آسان، چھوڑ دو میں چل جاتی ابا کے پاس یا کچھ ابا کے پاس چل جاتی، یہ بولنا یاد ہے، یہ چیز ہی ٹھیک، یہ چیز وہ نہیں کرنا، آپ یہ بولو اللہ میرا سہارا ہے اور تم دنیا اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ سے آ رہا ہو، میں تو کہیں نہیں، تم کو ہی سنبھالنا ہے، کیسی محبت رہیں گی شوہروں میں اور کچھ بھی کر لو جانے کا تو نام نہیں، سمجھ رہا ابھی دھکے چل جاتی ہے ناراض ہو تم، ناراض میں جاتی ہے چھوڑ دو میرے کو ابا کے، شادیوں کے 50 سال ہو گئے، چھٹیاں میرے کو ابا کے پاس، کوئی خوشی ہوگی ابا کے پاس فون کرتے، یہاں بھی خوشی منا لے اپنے کے ساتھ، امی کو بھی فون کر، لیکن اس کو محسوس تو نہیں تو یہ گھر تیرا ہے، پہلی خوشی وہاں جائیں گے تو میرے لیے کیا بات ہے، احساس دل یہاں ہوں اور میں یہاں کی آپ مجھے بے دخل سمپل، اب شوہر بولیں گے بھائی جو کچھ ہے اصلاح کرو چانس نہیں، تو بہرحال شوہر کی رازدار ہو تو مسئلہ بہرحال ہمارا رہ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ کس طرح سے جو ہے مناتے یاد رکھیں، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 شخص ایسے جن کی نماز ایک مثالی بھی اور اطاعت گزار ہوتی ہے، اگر نہ ہو تو اس کا 3 اشخاص ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، ایک وہ غلام جو اپنے مالک کو اگر بھاگ جائے بس نہ جائے، اگر معاہدہ ہے تو پھر دے پیسہ دے کے چھڑا لے یا پھر نہیں جا سکتا، معاہدہ ہے اس کی نماز قبول، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خاتون کا شوہر ناراض ہے شرعی بنیادوں پہ بے بنیاد، اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، یاد رکھیے، حتیٰ کہ وہ اس کو راضی کر لے، اور تیسرا آپ نے فرمایا وہ شخص جو نشہ کرتا ہے جب تک نشے کی حالت میں، تو 3 لوگوں کی معمولی چیز اطاعت گزار فرمانبردار، اس کی اجازت کے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں اور خرچ نہیں، یہ ایک اچھی صفت ہے کہ اپنے شوہر سے اجازت لیتی ہے اور خرچ کرتی ہے، رکھیے پہلے ہم نے روایت لی کہ وہ مال کی حفاظت کری، مطلب بغیر کچھ خرچ نہیں کرتی ہے، اس کے اندر آ گیا ہے، اسی طرح جو مال ہے شوہر پر خرچ کر، مثالی بھی کی یہ بھی صفت ہے کہ اللہ نے اگر تو مال دیا ہے تو اپنے شوہر پر خرچ کر، اللہ نے اس کو دیا ہے، اب یہ ایک الگ بات ہے جو سماج میں رہتے ہیں، اس بات کو تھوڑا سمجھاتا ہوں، ہمارے سوچنا بھی محال ہے، بیوی کا الگ مال بھی ہو سکتا ہے یا ایک عورت کا الگ، نبی اکرم کے زمانے میں ایسا نہیں تھا، سب کی اپنی ملکیں تھی، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے یہ مکمل مار دیا، کمپلیٹلی اسے ڈینائی کر دیا، وراثت کا حصہ جب تقسیم ہوتا بیٹی کو ملتا تو شوہر کے نام پہ کر دیا، اس کا حق کی مالک ہے، آپ نے کوئی زیور لا کے دی تو وہ اس کی، اگر اس کو دے دیا تو وہ اس کی مالک ہے، زمین جائیداد اس کے کر دی وہ اس کی مالک ہے، اور مالک کے اختیار ہے اسے جو چاہے کرے، ہمارے پاس وہ چپ کا نام ہوتا ٹیکس کے نام پہ کر دو ہے تمہارا، جب وہ حدیث ہے یہ کہاں ہوتا، یہ کون سی صحابی عمل اپنے شوہر کی مدد کری پیسے سے، ایسا بھی ہوتا ہے کیا، سمجھ رہے، تو ہمارے پاس بیوی کی ملکیت ہے، آپ سمجھ رہے اس کے ابا نے 2 لاکھ روپے دے دیے، آپ شوہر کرو کیا کرے، کہاں خرچ کرے، دیکھو میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، کہے کو دیتے ہیں بیوی کو جو بھی دیں گے خرچ کرنے کا مشورہ خود دیں گے کیا کرنا، اور ان کو 1 روپیہ کا نہیں بولنا کہ کیا کرنا خرچ کرنا، دیکھو بیگم میں نے تم کو مہر دیا، مہر دیا تو تم کیا کرو، یہ مہر یتیم، ارے کیوں، لیکن جب وہ اس کی مالک ہے تو آپ کون ہوتے ہیں بولنے والے، اگر وہ آپ کو بولے آپ بھی جتنے کو مہر دیے اتنی قیمت آپ کیا کو یتیم کو دے دو، دیتے، میں نے اکثر دیکھا لوگوں کو، دیکھو میرے کو کیا کرا، مہر دیا 20,000 روپے اور مسجد کو دینے لگا دیا، کیوں، لیکن میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کی مالک ہے اور اونر کو رائٹ ہے کہ وہ اپنے ملکیت پر جو چاہے کرے، آپ کو ہوتے گا، مطلب شوہر مکمل طور سے قابض ہو گیا کہ بیوی کی ملکیت نام کی، عورت کی ملکیت نام کی کوئی چیز سماج میں بچی نہیں، وہ تب ہوتی۔ عبداللہ ابن رضی اللہ عنہ کی بیوی جو ہے مالدار عورت، عبداللہ ابن غریب آدمی، بیوی مالدار، عجیب قسم آپ تو دیکھنے کو شادیوں کی وقت ابھی سب لاؤ میرا، تمہارے ابا سے بھی لاؤ اور لاتے رہو، تم ATM مشین ہے، اب کارڈ ڈالو کوڈ ڈالو، چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا تھا، چھوڑ دوں گا باپ بھیجتا تھا، مطلب اس کا لڑکی کا باپ سسر، مطلب بیوی نہیں ہے، ATM کارڈ ڈال کے کوڈ ڈالو چھوڑ دوں گا پیسہ آ جاتا ہے، خیال لگا تو اس کا تو لے ہی لیتا اور منگا، لیکن ویسا تب نہیں، شادی ہوئی باپ سے ملکیت ملی، وہ مالدار، تو یہ ایک بار بتانے لگی میں بڑا غریب آدمی کمانے کی تو کر رہا ہوں لیکن ہو پاتا، تم کچھ مدد کر دو نا میری، اس کی، انہوں نے کہا میں ایسے کیسے مدد کروں تمہاری، پہلے رسول کی کیا ایسا ہوتا ہے کیا، ٹھیک ہے جاؤ، اب یہ کہتی میں چلی گئی، اب وہاں گئی تو کچھ شرم آ رہی، کیسے پوچھوں، صحابہ بھی تھے، عبداللہ بدنام ہو جائیں گے نا، شوہر بدنام،
خاموش بیٹھی. ایک دوسری عورت آئی اور اس نے کہا اللہ کے رسول میرا شوہر جو غریب ہے میں مالدار ہوں کیا دے سکتی؟ تو نے کہا میرا مسئلہ آ گیا. وہ عورت نے میرا مسئلہ سننے لگی کہ آپ نے کیا جواب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روایت لمبا نہیں پڑھ رہا ہوں میں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں جو کہا اتنا سے کہہ رہا ہوں. نبی اکرم نے فرمایا اور کہا ان کے لیے دوہرا اجر خرابت داری کرنے کا, اپنے کو دو تم کو ڈبل ریوارڈ ملے گا. ایک نزدیکی رشتہ دار کو دے بشورے اور سیکنڈ صدقہ کرنا. اور ایک دوسری روایت کے الفاظ اس طرح سے, اس کی روایت یہ کہ تیرا شوہر اور تیرے بچے سب سے زیادہ حقدار صدقہ کریں, لہذا لیکن دینا اس کا رائٹ سن لیجیے وہ نفل ہوگا کہ اصل بیویوں کو پالنا کس کا حق ہے؟ شوہر کا. لیکن ابھی مالدار ہے وہ خرچ کر سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس سے پتہ چلا بیوی سے شوہر پیسہ لے سکتا اگر وہ دینا چاہتی ہے اپنے تو یہ بھی ہمارے سمجھ میں آتا ہے. اس نے مت کھاؤ گھر پہ حرام ہوگا, لیکن حرام تھا نہیں عورت کا چلتا کیا کچھ بھی لاتے, مطلب عورت کے کچھ ہوتا ہی نہیں ہمارے سمجھ, اس کو دے رہے ہی نہیں تو ہاں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کچھ ہوتا مطلب حرام ہے. تو ان کی اہلیہ اور کوئی سب کیا تم مالدار ہے تبھی کرے. ہو سکتا ہے ابا سے بہت ملا ہوں, ہسبینڈ مالدار نہیں ہیلپ کر وہ مست لے سکتا, لیکن ہسبینڈ کا یہ رائٹ شوہر کا ادھیکار نہیں. ہسبینڈ نے بول دی نا اب ابا سے رائٹ اس کی ملکیت ہے, چیز کمپلیٹلی اونر اور مکمل اس کی مالک, چاہے تو دیں نہ بھی دے تو آپ سے اللہ کی. ٹھیک ہے بہرحال چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک نیک کی صفت یہ ہے شوہر کی شکر گزار ہوتی. روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ خیرات دو, بلا شبہ اہل دوزخ میں جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے. عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے آپ نے ہم کو جہنم میں سب سے زیادہ دیکھا ہے؟ جواباً آپ نے فرمایا تم لعنت بکثرت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو. اس میں خاوند کا نام ہے, اور ایک روایت میں جو اپنے گھر میں تم ناشکری اس میں عام ہے, باپ کی بھائی کی. اس حدیث میں شوہر کا لفظ ہے خاوند, شوہر کی بیوی شوہر کی گزار رہے ہو بیوی ہے. اسی طرح شوہر کے راز کو فاش کی صحیح مسلم کی روایت ہے بلا شبہ روز اللہ تعالیٰ تمام لوگ سے بدترین مرد اور عورت وہ ہونے والے ہیں جو ایک دوسرے ملتے ہیں اور پھر اپنے راز جا کر اپنے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں, تو چاہے سہیلی ہو چاہے امی ہو چاہے ابا ہو, جو آپس کے راز ہیں اسے شیئر نہیں کے سوائے ہو جائے کہ یہ راز ہم سے شیئر کرنے والے ہیں, اس کے علاوہ نہیں. بہت سارے فتنے مشتوں میں تب جب بیویاں شوہر کی باتوں کو خاموشی سے لیک, ان کی امی نے کس کو بولوا تو ہمارا داماد ہے, ہمارا داماد ایسا, یہاں ان کا داماد ایسا, داماد تو بول رہے ارے کیوں تو ایسا ہے, تم کو کیسا پتا چلا؟ ہم کو کیا نہیں پتا, یہ تو تھوڑا ہی پتا, ابھی تو بہت کچھ آگے, ابھی ڈر جاتا کیا کیا پا, حالانکہ وہ بھی جھوٹا ہے, اس کو بھی پورا نہیں پتا, اس کو اتنا ہی پتا ہے. اب انہیں طے نہ آتا تو نے بولے یاد رکھ, ہمیشہ کہتا ہوں یہ بات میری, نکاح کے اندر دو چیزیں بڑے اہم ہیں, ایک بھی سو جائے نا تو نکاح ختم ہو جاتا ہے, ایک محبت دوسرا اعتماد. خلاص یہ دو میں سے ایک ہو گیا شادی ختم ہو جاتی ہے. ایک تو محبت ختم ہو گئی شادی باقی نہیں ہوتی, اور ایک اعتماد. شوہر کو اعتماد بھی کے ساتھ تو رہتا ہے, کبھی اس کا اعتماد کبھی مت. پیٹ بھوک جانے دیجیے, اندر سڑ جانے دیجیے, آپ اندر کی بات کو باہر نہیں آنے. ہوتا ہے نا کچھ بول دیا, میں کیا بول دیے, کیا کروں, کیسا کال کروں, امی باہر ہے, کوئی بات نہیں, لگاؤ انٹرنیشنل کال, امی ویسا ہو گیا بہت تھی وہ, اب نکلا تو غفرانہ کا پڑھ کے, غفرانہ کا ویسے بیت الخلا سے نکلے دعا پڑھ کے. اب یہ حالت, شوہر نے معاملہ ختم, اب یہ مرنے کے ساتھ ہی چل جائیں گا یا سوائے شرعی ضرورت الگ مسئلہ ہے کہ قاضی خلیفہ. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں اس کے ساتھ جو ہے مشورے میں شامل مشورہ دیتے ہیں, مثالی بھی اسی طرح مثالی صفت یہ کہ وہ اللہ میں خرچ کرنے میں بڑھاوا دیتی ہے. یس آپ آگے بڑھو, آپ خرچ کرو. آئیے اس کی ایک بہت پیاری مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے راہ میں کون صدقہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ روز قیامت جنت کے اندر جو ہے ایسے جھاڑ دیں جس میں کھجور کے گوشت سے لدا ہوا ہو, بہت اچھے جھاڑ ملے. ان کو بڑا شوق ہوا, کہا کہ کیا میں صدقہ کروں, ملیں گے؟ کہا اللہ کے رسول میرا باغ اللہ کے قربان. گھر پہنچے, گھر جا کے باغ میں داخل ہوئے اور آواز دی اپنی بیوی کو اور کہا میری بیگم تم باہر آؤ. کہا کیا بات ہے؟ تو کہا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ اگر تم صدقہ کرو گے تو یہ ملے گا. میں نے اپنا باغ صدقہ کر دیا, اب میرا دل نہیں, سامان لے لو, بچوں لو, باہر آ جاؤ. باہر نکلی اور نکلتے بیوی کے الفاظ کیا الفاظ, تو ان کا جواب یوں تھا, حدیث میں آتا ہے کامیاب تجارت کامیاب. یہ کہتے ہوئے باہر نکلی. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر ملی کہ ابو دہدہ نے یہ کیا تو آپ نے کہا جنت کتنے ہی بھاری اور بکثرت گچھے ابو دہدہ بہت جھوٹ والے دیکھیے, اور بیوی کے الفاظ دیکھیے آپ, بہت خوب سودا, بہت خوب تجارت. یہ بہت بیسٹ تھا جو ہم کر سکتے تھے. اللہ چیزیں باہر آ گئی, اپنی نفس میں خرچ, مطلب یہ خود اللہ کے میں خرچ کا مزاج ہے. یہ خود شوہر کی انکم میں سے شوہر کو اکساتی ہے, کیا کر رہے ہو اتنا, ڈالو اللہ کے راہ میں کچھ, آخرت میں نہیں ہے تمہارا. کفایت شار ہے اللہ کے راہ میں, یہ نہیں کہ پورا لگا دے رہی. وہ خود ہسبینڈ کو موٹیویٹ کرے, ایسا موٹیویٹ تھا عجیب. اب سوچئے ایک آدمی آگے کہا یہ گھر میں نے اللہ کے راہ صدقہ کر دیا, کسی کو بہت ضرورت یہ ہو رہا, اور بیوی کہتی والی بہت خوب, مطلب کیا اصلاح ہوگی بیوی کی, کیا تربیت تھی ان لوگوں کی, کیا مزاج تھا, بہت خوب سودا, بہت خوب سودا, نکلو گھر سے باہر. اچھا جی, مطلب یہ دیکھا جائے نا باللہ الفاظ ٹھیک نہیں, اردو میں اور الفاظ نہیں ہے, پاگل پن کی حد ہے, لمٹس کوئی آدمی آج کے دور میں صحابہ کیسے نہیں بولیں گا, نعوذ باللہ مینٹل ایسا ہم نے کہاں سنا. یہاں تو حال یہ
تو خطیب جذبے میں خطبہ دے دے جمعے کا اور بولے کہ اللہ نے یہ فضیلت ہے، اور جوش میں پنک کلر کا نوٹ نکالی دیا آپ نے جذبات کے ساتھ اور ڈال دیا، تو 2 مہینے تک وہ مسجد میں نہیں آتے، نکو بہت غصہ چڑھا دیتا، پیسے نکال لیتا، رکھو میں نہیں آتا، اتنا چڑھا دیتے، 2000 دے دیا، اب تک ملال ہو رہا 2000 روپے، یہ تو ہماری ان کی کیفیت بہت الگ ہے۔ تو وہ دیکھیے کیسی بھی تھی خرچ کرنے پر، اطاعت الہی میں مدد کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی پر اور ایسی عورت پر رحم کرے جو رات میں اٹھتے تہجد اور اپنے شوہر اٹھتا ہے تو بیوی کو اٹھاتے اور بیوی شوہر کو اٹھاتے، اور اگر نہ اٹھے تو پانی میں اللہ کی اطاعت میں اس کے دل کو محبت اور بھر دیتی ہے کہ اس کے لیے جو ہے تیار ہوتے، اچھی طرز آرائش کرتی ہے۔ یہ بھی بڑا ایک اہم پارٹ ہے، ہمارے پاس بھول گئے، خاص طور بہنیں جو اس چیز کو بھول گئی ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کے لیے تیار ہو، یہ اچھے ہونے کی علامت ہے، اور اس کی خوشبو اور جو ہے مطلب جس کو ہم کہیں گے وہ جو ہے آرائش شوہر کے لیے آرائش کے لیے جائز ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شوہر کے نام سے آرائش ہوتی، شوہر کے لیے نہیں ہے، شوہر کے نام سے ہوتی۔ دعوت میں جانا ہے، بہت تیار ہو گئے، تیار ہو گئے، ان کو بہت پسند ہے دعوت، انہوں نے بولے 7 بجے میں آ رہا، ریڈی رہو، انہوں 7 بجے گاڑی لے کے آ گئے، گاڑی میں وہاں برقعے میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھے نہیں، گاڑی لے کے جا رہے، کیا گاڑی پہنچ گئی، دعوت میں پہنچ گئے، کون جن کے لیے انہوں تیار ہوتے ہیں، عورتوں میں گئے، انہوں نے اب پردہ کھولے اور وہاں دنیا نے ان کو دیکھ لی، برتنے والوں نے دیکھ لی، فوٹوگرافرز نے کہ مرد جو طرف سے لڑکے والوں کو شریف پاک اور صاف ہے، اوپر آتے کام کرتے رہتے، پتہ نہیں مطلب کہ نکاح کے پلان صحیح نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ آتے ہیں، مطلب ایسا بہت نہیں ہے، کوئی عورتوں نہیں، ہماری عورتوں کو بھائی سمجھ ماشاءاللہ، اور سارے لوگوں کو چھوا، پھر اس کے بعد آ کے گاڑی میں کیا دعوت اندر چلے گئے، اب اس کے بعد شوہر آئے اپنے بیوی اپنے بدل گئے ہو کے ایک دم میدان پورا صاف ہو گیا، لیکن آپ تیار کس کے لیے ہوئے تھے؟ نہیں ان کو بہت پسند ہے میں تیار ہوں، انہوں نے تو دیکھی، ارے ہاں اتنا بھول گیا، باقی تیار ان سے ہوئے، انہوں نے بیچاروں نے آپ کو جب گئے تھے تو تیار صورت میں نہیں دیکھے، آنے کے بعد اجاڑ صورت میں دیکھے، اس کے علاوہ تو کچھ ملا نہیں، مطلب بالکل میکسی ویکسی پرانی لے کے بال پھیلے ہوئے اور پورا یہ پیسٹ کر کے آگے ادھر لگا ہوا اور آ کے بیٹھے ہیں، آپ بولتے ہیں وہ تیار شوہر نے دیکھا نہیں، اب وہ ایک الگ بات ہے، چھوٹے چلو اگلی بار آپ بھی اوپر آ جانا تھا، بولتا اچھا اگلی بار نہیں، آپ نیچے رہو، اچھے اگلی بار آئیں گے پرابلم کا، تو دیکھیے آپ تو آرائش تیار ہو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو آخری بس نکات ہے، اس کے سامنے غیر اور بیان نہ کرے، بیان نہ منع کیا کسی ایک عورت کو چھوٹی اپنے سامنے کبھی بیان، تو یہ نیک اور صفات بس ختم سے پہلے نیک عورت کی اہمیت، یہ تو تھے ڈیوٹی، اب اس کے رائٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہے، مطلب اس کی اہمیت کیا ہے کہ نیک عورت ملنا، کسی کو اچھی بیوی ملنا اتنی بڑی بات ہے، اب اچھی ملنا بیوی کے نظریے سے سوچئے، اپنے بچیوں کو بھی ایسی تربیت دیجئے کہ یہ اچھی میاں بنے جب جائے، اس میں پارٹ ہے، تو آئیے اچھی کیا خصوصی کیا فائدے